بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈورتھی کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ کینساس میں انکل ہینری اور آنٹی ایمی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر ایک ٹیلے پر تھا۔ ڈورتھی کا صرف ایک ہی دوست ٹوٹو تھا۔ ٹوٹو کالے رنگ کا چھوٹا سا کتا تھا۔ ٹوٹو بھی ڈورتھی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ڈورتھی اور ٹوٹو کھیل رہے تھے۔ اچانک انہوں نے طوفان کی آواز سنی۔ تیز ہوا کا زبردست شور تھا اور دھول ہوا میں بگولے بنا رہی تھی۔ ڈورتھی ڈر گئی۔ انکل ہینری کام کرتے کرتے رک گئے اور زور سے چلائے، ہوا کا طوفان آ رہا ہے، جلدی سے تہہ خانے کی طرف چلے جاؤ، طوفان بہت خطرناک ہے۔ چھوٹا ٹوٹو بھی ڈر گیا۔ وہ ڈورتھی کے بازوؤں سے نکل کر کودا، گھر کی طرف بھاگا اور بستر کے نیچے چھپ گیا۔ ڈورتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ ایک عجیب منظر تھا۔ پورا گھر پہلے تو گول گول گھومنے لگا اور پھر ہوا میں اوپر اٹھا۔ کتا ٹوٹو بستر کے نیچے سے نکلا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ اس وقت اندھیرا بہت گہرا تھا۔ گھر چاروں طرف سے ڈگمگانے اور ہوا میں جھولنے لگا۔ ڈورتھی نے ٹوٹو کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور ہوا کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ آنٹی ایمی اور انکل ہینری تہہ خانے میں گھس گئے تھے اور بالکل محفوظ تھے۔ ڈورتھی گھر کے اندر تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، طوفان جاری تھا اور گھر ہوا میں چکر کھائے جا رہا تھا۔ ڈورتھی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو گہری نیند آ گئی۔ کافی دیر بعد وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ سورج کی چمکدار روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ڈورتھی نے اپنے آپ سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ انکل ہینری اور آنٹی ایمی پر کیا گزری؟ وہ دروازے کی طرف دوڑی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ چاروں طرف بہت خوبصورت ہرے بھرے کھیت اور رنگ برنگے پھول تھے۔ چھوٹی چھوٹی سرخ رنگ کی چڑیاں گا رہی تھیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر آ جا رہی تھیں۔ ڈورتھی نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ تو جادوئی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، مچکو آپ کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈورتھی جیسے ہی پیچھے مڑی، اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اور ایک عورت ایک دائرے میں کھڑے ہیں۔ وہ سب قد میں ڈورتھی کے برابر تھے لیکن عمر میں بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ٹوپ پہنے ہوئے تھے اور ان کے ٹوپ پر چھوٹا سا گلاب کا پھول تھا۔ جب وہ ہلتے جلتے تھے تو چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی تھیں۔ مرد نیلے رنگ کے عجیب سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ان کی سفید رنگ کی لمبی لمبی داڑیاں تھیں۔ عورت بھورے رنگ کا ایک لمبا گاؤن پہنے ہوئے تھی، اس پر ستارے لگے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی سی جھکی، پھر بہت ہی میٹھی آواز میں بولی، ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مشرق کی شریر چڑیل کو جان سے مار دیا اور ہمیں آزاد کر دیا۔ ڈورتھی کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس نے سوچا، یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، میں نے کسی کو بھی جان سے نہیں مارا۔ چھوٹی عورت نے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو چڑیل تمہارے گھر کے نیچے دبی ہوئی ہے اور وہ رہے اس کے پاؤں جو ایک لکڑی کے تختے کے نیچے سے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ڈورتھی نے چلا کر کہا، مجھے افسوس ہے مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ عورت نے کہا، نہیں افسوس کی کوئی بات نہیں، وہ بہت ہی شریر چڑیل تھی۔ اس نے مچکو کو کئی برسوں سے غلام بنا رکھا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، اب ہم آزاد ہیں۔ ڈورتھی نے پوچھا، کیا تم مچکو ہو؟ عورت نے جواب دیا، نہیں میں شمال کی چڑیل ہوں۔ شمال کی چڑیل اچھی ہوتی ہیں۔ ڈورتھی نے یہ کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ چڑیلیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ اس مہربان عورت نے ڈورتھی کو بتایا کہ اب وہ اوز کے علاقے میں ہے۔ اس نے کہا، اوز کے علاقے میں 4 چڑیلیں تھیں۔ شمال اور جنوب کی چڑیلیں اچھی تھیں اور لوگ ان سے پیار کرتے تھے، لیکن جو چڑیلیں مشرق اور مغرب میں رہتی تھیں وہ شریر اور خطرناک تھیں۔ اب تم نے مشرق کی شریر چڑیل کو مار دیا ہے، وہاں اب بھی ایک شریر چڑیل زندہ ہے۔ اب ڈورتھی سمجھ گئی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے مچکو کی مدد کی، لیکن وہ اپنے انکل اور آنٹی کے پاس کینساس جانا چاہتی تھی، مگر چڑیل اور مچکو نے تو کینساس کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ ڈورتھی اپنے انکل اور آنٹی سے بہت دور تھی، اس لیے اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اس عجیب و غریب علاقے میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ جب اچھی چڑیل نے ڈورتھی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا ٹوپ اتارا اور اسے اپنی ناک پر رکھ کر ٹھیک کرنے لگی۔ اس نے 3 مرتبہ کچھ پڑھا تو اس کا ٹوپ ایک سلیٹ میں بدل گیا۔ اس کی سلیٹ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ڈورتھی کو ہیروں والے سبز شہر میں جانے دو۔ ڈورتھی نے اپنے آنسو خشک کیے۔ اچھی چڑیل نے کہا کہ تمہیں ہیروں والے شہر جانا چاہیے، وہاں اوز کا عظیم جادوگر ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ڈورتھی نے پوچھا کہ اوز کا جادوگر کون ہے؟
اچھی چڑیل نے جواب دیا، وہ ایک عظیم جادوگر ہے، وہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہیروں والے شہر میں رہتا ہے، صرف وہی کینساس جانے کے لیے تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ڈورتھی نے پوچھا، میں اس ہیروں والے شہر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اچھی چڑیل نے جواب دیا، تم چلتی رہو، تم کو آگے پیلی اینٹوں کی سڑک نظر آئے گی، اسی سڑک پر چلتی چلی جاؤ، تم کو اوز کا عظیم جادوگر مل جائے گا۔ پھر اچھی چڑیل نے ڈورتھی کی پیشانی چومی، یہ جادوئی پیار تھا۔ ڈورتھی کی پیشانی پر چمکدار نشان بن گیا، یہ نشان ڈورتھی کے لمبے سفر پر رہنمائی کے لیے تھا۔ مچکو نے ڈورتھی کو چاندی کے جوتے دیے، یہ جوتے مشرق کی شریر چڑیل پہنے ہوئے تھی، ان جوتوں میں بھی زبردست جادو تھا، لیکن کسی کو بھی ان جادوئی جوتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈورتھی نے چاندی کے وہ جادوئی جوتے پہن لیے اور نئے دوستوں کو خدا حافظ کہا۔ ڈورتھی اور ٹوٹو نے ہیروں کے شہر کا سفر شروع کر دیا۔ ڈورتھی اور ٹوٹو کئی میل تک پیلی سڑک پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گندم کے ایک بہت بڑے کھیت کے قریب آرام کرنے بیٹھ گئے۔ ایک پتلا جو بہت اونچے بانس کے اوپر رکھا ہوا تھا ڈورتھی کو اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ پتلا پکی ہوئی فصل سے پرندوں کو دور رکھنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ پتلے کا سر ایک چھوٹے سے تھیلے سے بنا تھا جس میں بھوسا اور تنکے بھرے ہوئے تھے۔ کسی نے اس کا چہرہ، آنکھیں اور منہ رنگ سے بنایا تھا۔ پتلا نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ڈورتھی اس پتلے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ پتلے نے اس کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اپنا سر ہلایا۔ ڈورتھی پتلے کی طرف بڑھی۔ پتلے نے کہا، یہ اچھا دن مبارک ہو۔ ڈورتھی نے پوچھا، کیا تم بول سکتے ہو؟ پتلے نے جواب دیا، میں بول سکتا ہوں، آپ کے کیا حال ہیں؟ ڈورتھی نے جواب دیا، میں بہت اچھی ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ پتلے نے جواب دیا، میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، یہ بانس جس پر مجھے لگایا گیا ہے اس کی وجہ سے میں نیچے نہیں آ سکتا۔ ڈورتھی نے پتلے کو اٹھا کر بانس سے الگ کر دیا۔ تنکوں سے بنا ہوا یہ پتلا ہلکا پھلکا تھا۔ پتلے نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے آپ کو نیا آدمی محسوس کر رہا ہوں۔ ڈورتھی کو پتلے کی باتیں کچھ عجیب لگیں۔ ڈورتھی نے بھوسے اور تنکوں سے بھرا یہ آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو چل سکتا تھا اور بات بھی کر سکتا تھا۔ پتلے نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں جا رہی ہیں؟ ڈورتھی نے کہا، میرا نام ڈورتھی ہے، میں ہیروں کے سبز شہر عظیم جادوگر اوز کے پاس جا رہی ہوں تاکہ وہ مجھے میرے انکل اور آنٹی کے پاس پہنچا دیں۔ چڑیوں والے پتلے نے عظیم جادوگر اوز اور ہیروں والے شہر کا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ پتلے نے بہت رنجیدہ ہو کر ڈورتھی سے کہا، میرے سر میں دماغ نہیں ہے، بھوسا اور تنکے بھرے ہوئے ہیں۔ پتلے کو رنجیدہ دیکھ کر ڈورتھی کو بھی بہت افسوس ہوا۔ چڑیوں والے پتلے نے پوچھا، اگر میں آپ کے ساتھ چلوں تو کیا عظیم جادوگر اوز مجھے دماغ دے دے گا؟ ڈورتھی نے جواب دیا، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کم سے کم تم میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو، اگر عظیم جادوگر اوز تم کو دماغ نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں، تم جیسے اب ہو ویسے ہی رہو گے۔ پتلے نے اپنے سر کو ہلایا اور ہیروں والے شہر کے سفر کے لیے کتے ٹوٹو اور ڈورتھی کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ یہ سب مل کر چل پڑے۔ کچھ گھنٹے چلنے کے بعد راستہ خراب ہو گیا۔ راستے کی خرابی سے پتلا کئی بار گرا لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جلد ہی شام ہو گئی، اندھیرا پھیل گیا۔ ڈورتھی کو اندھیرے میں بالکل نظر نہیں آ رہا تھا لیکن پتلا اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ ڈورتھی بہت تھک گئی تھی، اس نے سب کو ٹھہرنے کے لیے کہا۔ پتلا رک گیا اور بولا، میں لکڑیوں کا بنا ہوا ایک جھونپڑا دیکھ رہا ہوں۔ ڈورتھی نے جواب دیا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ جیسے ہی سب جھونپڑے کے اندر پہنچے، ڈورتھی تھکن سے نڈھال ہو کر فوراً سو گئی۔ چڑیوں والے پتلے کو سونے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج نکلا، ڈورتھی ایک ڈراؤنی گرجدار آواز سن کر اٹھ بیٹھی۔ آواز جنگل میں سے آ رہی تھی۔ ڈورتھی نے کسی چمکدار چیز کو دیکھا جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ چیز وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ڈورتھی جنگل میں اندر کی طرف گئی۔ اس نے ایک عجیب و غریب آدمی دیکھا، وہ ایک بڑے درخت کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی مکمل ٹین کا بنا ہوا تھا، اس نے ہاتھ میں ایک کلہاڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ ڈورتھی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا ڈراؤنی آواز میں تم ہی گرجے تھے؟ ٹین کے آدمی نے جواب دیا، ہاں، میں 1 صدی سے گرج رہا ہوں لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آتا۔ ڈورتھی نے پوچھا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ٹین کے آدمی نے جواب دیا، تیل کا ڈبہ لو اور تھوڑا سا تیل میرے جوڑوں میں ڈال دو، میرے جوڑ زنگ آلود ہو گئے ہیں اور میں چل پھر نہیں سکتا۔ ڈورتھی نے تیل کا ڈبہ لیا اور ٹین کے آدمی کے تمام جوڑوں میں تیل ڈال دیا۔
थोड़ी देर बाद ही टीन का आदमी हरकत करने के काबिल हो गया। इसने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुमने मुझे नई जिंदगी दी, वरना मैं बरसों जंगल में खड़ा रहता। डॉर्थी ने टीन के आदमी को बताया कि हम सब अजीम जादूगर ऑज के पास जा रहे हैं। टीन का आदमी ये बात सुनकर कुछ सोचने लगा। उसने डॉर्थी से कहा, क्या तुम बता सकती हो कि अजीम जादूगर ऑज मुझे एक दिल बख्श सकता है? मशरिकी शरीर चुड़ैल ने मुझ पर जादू कर दिया था। मैं लकड़ी का बना हुआ था, इस चुड़ैल ने मुझे टीन का बना दिया और मेरा दिल भी अपने साथ ले गई। डॉर्थी ने कुछ लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया, ये बात ऐसी ही है जैसे चिड़ियों वाले पुतले को दिमाग मिल जाए, शायद वो तुम्हारे लिए एक दिल मुहैया कर दे। टीन के आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी और तेल का डिब्बा उठा लिया और अपने नए दोस्तों के साथ हीरों वाले सबज शहर अजीम जादूगर ओज के पास जाने के लिए रवाना हो गया। डॉर्थी और इसके तमाम दोस्त अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। उन्होंने जंगल की तरफ से एक खौफनाक गर्जदार आवाज़ सुनी। अगले ही लम्हे एक बड़ा शेर भागकर सड़क पर आ गया। डॉर्थी और इसके दोस्त खौफजदा हो गए, लेकिन कुत्ता टूटू दौड़ने और भागने लगा। शेर ने इसको खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, डॉर्थी को गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ी और शेर की नाक पर एक थप्पड़ मारा और चिल्ला कर बोली, आइंदा तुम कुत्ते को खाने की हिम्मत ना करना। ताज्जुब है कि एक बड़ा शेर एक छोटे से कुत्ते को खाने की कोशिश कर रहा है। शेर ने कहा, मैं खा नहीं रहा था। ये कहकर वो अपने पंजे से अपनी नाक से लाने लगा। डॉर्थी ने जवाब दिया, तुमने कोशिश तो की थी, तुम बुज़दिल हो। शेर ने शर्म से अपना सर झुका लिया। वो डॉर्थी और इसके दोस्तों के सामने अपनी गलती का इकरार कर रहा था। वो जानवरों का बादशाह कहा जाता था, लेकिन वो हकीकत में बुज़दिल था। जैसे ही इसने अपनी गमज़दा कहानी डॉर्थी और इसके साथियों को सुनाई, मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। बेचारा शेर हर एक से डरता था। पुतला अपने तिनकों से बने हुए सर को खुरचता रहा। चंद लम्हे रुककर इसने शेर से कहा, मैं हीरों वाले सबज शहर अजीम जादूगर ऑज के पास जा रहा हूँ। हो सकता है वो मुझे दिमाग दे और तुमको हिम्मत। शेर ने अपने आंसू साफ किए और बोला, अगर मुझे सिर्फ हिम्मत मिल जाए तो मैं हकीकत में जानवरों का बादशाह बन सकता हूँ। डॉर्थी, पुतले और टीन के आदमी ने शेर को दावत दी कि तुम भी हीरों वाले सबज शहर अजीम जादूगर ऑज के पास चलने को हमारे सफ़र में शामिल हो जाओ। शेर ने अपने नए दोस्तों की हमदर्दाना दावत को कबूल कर लिया और तमाम दोस्त अजीम ऑज के शहर की तरफ पीली ईंटों से बनी हुई सड़क पर चलने लगे। डॉर्थी और इसके तमाम साथी जंगल में एक बड़े दरख्त के नीचे ठहर गए। टीन के आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी ताकि डॉर्थी आग जला सके। शेर ने अपने खाने के लिए शिकार किया। पुतले ने अपने खाने के लिए मूंगफली और जंगली सुर्ख बेर तलाश किए। कुछ दिनों के बाद तमाम साथी जंगल में से गुजरे तो एक ऐसी जगह गए जहां धूप भी नजर आ रही थी। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो सुर्ख कनीर के फूलों का एक लंबा चौड़ा खेत था। कनीर के सुर्ख रंग के फूल बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब ये फूल इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी खुशबू इतनी तेज और पुरअसरार हो जाती है कि जो भी सांस ले इसको गहरी नींद आ जाती है। डॉर्थी इन फूलों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। थोड़ी ही देर में डॉर्थी की आंखें भारी होनी शुरू हो गईं और वो आराम करने के लिए नीचे बैठ गई। टीन के आदमी ने बहुत कोशिश की कि डॉर्थी आराम करने के लिए ना बैठे। वो चिल्लाया, ये आराम करने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी चाहिए और रात होने से पहले पीली ईंटों वाली सड़क पर वापस मुड़ना चाहिए। डॉर्थी गहरी नींद सो चुकी थी। टीन का आदमी और पुतला दोनों गोश्त पोस्त के बने हुए नहीं थे, इसलिए फूलों की खुशबू का इन पर कोई असर नहीं हुआ। टीन के आदमी ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? अजीम जादूगर ओज के पास पीली सड़क पर कैसे जाएंगे? अगर हम डॉर्थी को छोड़ते हैं तो वो यकीनन मर जाएगी। पुतले ने शेर से कहा, तुम सुर्ख कनीर के फूलों के खेत से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, वरना इन फूलों की तेज खुशबू के असर से बच ना सकोगे। इस तरह हम डॉर्थी और कुत्ते टूटू को फूलों के बाग से बाहर ले आएंगे। फिर टीन के आदमी और पुतले ने अपने हाथ से कुर्सी बनाई। वो डॉर्थी और टूटू को सुर्ख फूलों के बाग से आहिस्ता आहिस्ता बाहर ले गए। थोड़ी देर के बाद वो नदी के एक मोड़ पर आ गए। वहां से उन्होंने देखा फूलों के बाग में शेर गहरी नींद सो रहा था। इन फूलों की खुशबू इतनी पुरअसर थी कि इतना बड़ा जानवर भी गहरी नींद सो गया था। पुतला और टीन का आदमी परेशान हो गए क्योंकि शेर को नहीं ला सकते थे, इसलिए कि शेर बहुत भारी भरकम था। इसके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि वो इसे सोता छोड़ जाएं। पुतला और टीन का आदमी नदी के करीब बैठ गए और डॉर्थी के जागने का इंतजार करने लगे। पुतले ने कहा,
ہم اب پیلی اینٹوں والی سڑک سے زیادہ دور نہیں ہیں، لیکن یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا تم نے سوچا؟ ٹین کا آدمی کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس نے ہلکی سی گرجدار آواز سنی۔ اس نے اپنا منہ آواز کی طرف موڑا تو دیکھا کہ ایک لمبی پیلی جنگلی بلی چوہیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بلی کا منہ کھلا ہوا تھا اور دونوں طرف سے بھدے دانت نظر آ رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں آگ کی گیندوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ بلی کھیت میں چھوڑے بھورے رنگ کی چوہیا کا شکار کر رہی تھی۔ ٹین کے بنے ہوئے آدمی کے پاس دل نہیں تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ غلط ہے کہ جنگلی بلی چھوٹی سی چوہیا کا شکار کرے اور جان سے مارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی۔ جنگلی بلی بھاگنے لگی۔ ٹین کے آدمی نے جلدی سے ایک ضرب لگائی۔ جنگلی بلی کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ چوہیا، جو اصل میں چوہوں کی ملکہ تھی، دھیمی آواز میں بولی، شکریہ، آپ نے میری زندگی بچائی، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ٹین کے آدمی نے کہا، کیا تم بالکل ٹھیک ہو؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہوں جنہیں دوست کی ضرورت ہے، چاہے وہ چوہیا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات سن کر چوہیا نے کہا، میں چوہوں کی ملکہ ہوں اور آپ نے میری جان بچائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے کسی کام آؤں۔ ٹین کے آدمی نے سوچا کہ ایک چوہیا ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ پتلے نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم ہماری مدد کر سکتی ہو، لیکن ہمارا شیر سرخ پھولوں کے کھیت میں گہری نیند سو رہا ہے۔ تم سوچ کر بتاؤ کہ اسے یہاں کس طرح لایا جا سکتا ہے اور کس طرح اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ٹین کا آدمی یہ بات سمجھ نہیں سکا تھا کہ ایک چھوٹی سی چوہیا اتنے بڑے شیر کو کیسے ہی لا سکتی ہے، لیکن چوہوں کی ملکہ نے بتایا کہ وہ ہزاروں چوہوں کی ملکہ ہے۔ وہ ایک اشارہ کرے گی تو چند ہی منٹ میں چوہے کھیت میں اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چوہے تمام سمتوں سے آنے لگیں گے، اس میں بڑے چوہے بھی ہوں گے، درمیانے بھی اور چھوٹے بھی۔ چنانچہ ملکہ کے ایک اشارے پر بے شمار چوہے منٹوں میں جمع ہو گئے۔ اس طرح ٹین کے آدمی نے اور پتلے نے بھی بڑی پھرتی سے کام کیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں درخت کی شاخوں سے ایک ٹھیلا بنا دیا اور دوسرا سرا تمام چوہوں نے مل کر پکڑ لیا۔ اب چوہے اسے آسانی سے کھینچ سکتے تھے۔ ٹین کا آدمی اور پتلا لکڑی کے بنے ہوئے ٹھیلے پر بیٹھ گئے۔ چوہوں نے ٹھیلے کو پھولوں کے باغ کی طرف کھینچنا شروع کیا اور جلد ہی شیر کو ڈھونڈ لیا۔ پھر انہوں نے شیر کو بڑے سلیقے اور محنت سے اٹھا کر ٹھیلے پر رکھ دیا، لیکن شیر بہت بھاری تھا اور اس کو کھینچنا آسان نہ تھا۔ پتلے اور ٹین کے آدمی کی مدد سے چوہے ٹھیلے کو کھینچنے کے قابل ہو گئے اور پھولوں کے باغ سے باہر لے آئے۔ اسی وقت ڈورتھی اور کتا ٹوٹو جاگ گئے اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کا دوست شیر زہریلے پھولوں کے باغ سے باہر آ گیا ہے۔ چوہوں کی ملکہ نے اپنا سر جھکایا اور باریک آواز میں کہا، اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو اسی کھیت میں آ کر مجھے بلا لینا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ دوسری صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ڈورتھی اور اس کے دوست اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو آسمان پر ہرا اور لال خوبصورت رنگ نظر آیا۔ ڈورتھی نے کہا، یہ یقیناً سبز شہر ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، سبز روشنی تیز ہوتی گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ آخر وہ سب پیلی اینٹوں والی سڑک کے سرے پر پہنچ گئے۔ ان کے آگے ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس پر زمرد لگے ہوئے تھے۔ سورج کی روشنی میں جواہر خوب چمک رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا آدمی کمرے کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس مکمل سبز تھا۔ اس کے ایک طرف سبز رنگ کا بڑا صندوق تھا۔ اس آدمی نے ڈورتھی اور اس کے دوستوں سے پوچھا، اس سبز شہر میں کیوں آئے ہو؟ ہم یہاں عظیم جادوگر اوز سے ملنے آئے ہیں۔ اس آدمی کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ نیچے بیٹھ کر وہ کچھ سوچنے لگا کہ جانے کتنے سال بیتنے کے بعد کوئی عظیم جادوگر سے ملنے آیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہارا کام بہت ضروری اور اہم ہوگا۔ اگر تمہارا کام احمقانہ قسم کا ہوا تو اوز بہت غصہ ہوگا اور تم سب کو برباد کر دے گا۔ پتلے نے اس آدمی کو یقین دلایا کہ وہ بہت ضروری کام سے آئے ہیں۔ تب اس نے بتایا کہ وہ دروازے کا نگہبان ہے اور صرف وہی عظیم جادوگر اوز سے ملوا سکتا ہے، لیکن اس عجیب و غریب شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہر ایک کو سبز رنگ کے چشمے پہننے ہوں گے۔ دروازے کے نگہبان نے بتایا کہ چشمے جو آپ لوگ پہنیں گے وہ اندھا ہونے سے بچائیں گے۔ اس نے ہوشیاری کے ساتھ صندوق کھولا اور سب کو ایک ایک سبز چشمہ دیا۔ ٹوٹو کو بھی چشمہ پہننے کو دیا۔ اب سب ساتھی سبز شہر کے دروازے میں داخل ہونے کو تیار تھے۔ سبز رنگ کے چشموں سے ان کی آنکھیں محفوظ تھیں۔ ڈورتھی اور اس کے دوست سب عجیب و غریب شہر میں کچھ گھبرا سے گئے تھے۔ گلیاں خوبصورت گھروں کے ساتھ ایک قطار میں تھیں جو سبز رنگ کے سنگ مرمر سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، مرد، عورتیں، بچے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔
بہت سی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ڈورتھی نے دیکھا کہ ان دکانوں میں ہر چیز سبز رنگ کی تھی۔ وہاں ٹافیاں بھی سبز رنگ کی تھیں اور بسکٹ بھی سبز رنگ کے تھے۔ شیشے بھی سبز رنگ اور لیموں کے رنگ کے تھے۔ ہر شخص شہر میں خوش اور آرام سے تھا۔ دروازے کے نگران نے انہیں گلیوں میں سے گزرنے دیا۔ پھر وہ ایک بڑی عمارت کے قریب آئے۔ یہ عمارت ٹھیک شہر کے بیچ میں تھی۔ اصل میں یہ اوز کا محل تھا۔ دروازے کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہوا تھا جو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کی داڑھی بھی سبز رنگ کی تھی۔ دروازے کے نگران نے کہا، یہاں کچھ اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں جو اوز سے ملنا چاہتے ہیں۔ سپاہی نے کہا، سب میرے پیچھے آئیں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ میں عظیم اوز کا پیغام نہ لے آؤں۔ انہیں بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ جب سپاہی واپس آیا تو ڈورتھی نے پوچھا، کیا تم نے اوز کو دیکھا ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ میں نے تمہارا پیغام دے دیا ہے۔ وہ ہر ایک سے الگ الگ بات کرے گا اور الگ الگ دن، اس لیے تم اس محل میں کچھ دن ٹھہرو۔ میں تمہیں تمہارے کمرے دکھا دیتا ہوں۔ دوسری صبح ایک نوجوان عورت جو سبز لباس پہنے ہوئے تھی ڈورتھی کو دیکھنے آئی۔ اس نے ڈورتھی کو سبز رنگ کا پیارا سا لباس دیا اور ٹوٹو کتے کی گردن میں سبز رنگ کی ٹائی باندھی۔ پھر وہ عورت ڈورتھی کو محل کے اس کمرے میں لے گئی جہاں تخت رکھا ہوا تھا۔ وہاں عظیم اوز خود موجود تھا۔ کچھ منٹ انتظار کرنے کے بعد 1 گھنٹی بجی۔ ڈورتھی تخت والے کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور تمام دیواروں پر چمکدار جواہر لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا تخت رکھا ہوا تھا۔ یہ کرسی کی شکل کا تھا اور جواہر سے چمک رہا تھا۔ اس تخت کے بیچ میں ایک عجیب و غریب سر تھا۔ وہاں نہ کوئی جسم تھا اور نہ بازو اور نہ ٹانگیں تھیں جو سر کو سہارا دیتی۔ یہ سر بالکل الگ تھلگ تھا۔ ڈورتھی نے خوف اور تعجب سے اس عجیب و غریب سر کو دیکھا۔ اس سر کی آنکھیں آہستہ سے کھلی اور ہونٹوں میں حرکت ہوئی۔ پھر ایک آواز آئی، میں عظیم اوز ہوں، بڑا اور خوفناک اوز۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ ڈورتھی خوفزدہ سی ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس میں جواب دینے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، میں ڈورتھی ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرنے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ میں اپنے گھر کینساس جانا چاہتی ہوں۔ ان آنکھوں نے اسے دیکھا اور کچھ منٹ کے بعد آواز آئی، تم نے یہ چاندی کے جوتے کہاں سے حاصل کیے اور تمہاری پیشانی پر یہ نشان کیسا ہے؟ ڈورتھی نے بتایا، یہ جوتے مجھے مشرقی چڑیل سے ملے تھے اور یہ جو نشانی میری پیشانی پر ہے وہ شمال کی ایک چڑیل کے جادوئی پیار کا ہے۔ آنکھیں ڈورتھی کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ سر نے 3 دفعہ پلکیں جھپکائیں۔ وہ چھت کی طرف مڑا، پھر نیچے فرش پر آیا اور چاروں طرف گھوما تاکہ ڈورتھی کمرے کا ہر حصہ دیکھ سکے۔ اب عظیم اوز نے جواب دیا، اگر تم میری مدد حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں مغرب کی شریر چڑیل کو جان سے مارنا ہوگا۔ ڈورتھی نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میں نے کبھی کسی کو نہیں مارا اور اگر میں چاہوں بھی تو شریر چڑیل کو نہیں مار سکتی۔ میں اسے کیسے ماروں؟ لیکن عظیم اوز نے صرف اتنا کہا، یہی کرنا ہے اور جب تک شریر چڑیل مر نہیں جاتی تم کینساس واپس نہیں جاؤ گی۔ یاد رکھو، وہ شریر چڑیل بہت خراب ہے اور اسے مر جانا چاہیے۔ اب جاؤ اور جب تک وہ مر نہیں جاتی واپس مت آنا۔ غم سے نڈھال ڈورتھی اوز کے کمرے سے واپس آ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو ساری بات بتائی۔ پتلا اور ٹین کے آدمی اور شیر بہت افسردہ ہو گئے کیونکہ چڑیل کو مارنے میں وہ ڈورتھی کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری صبح سپاہی جس کی ہرے رنگ کی داڑھی تھی چڑیوں والے پتلے کو لینے آئے۔ پتلا تیار تھا۔ پتلا جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک خوبصورت عورت چمکتے ہوئے تخت پر بیٹھی دیکھی۔ پتلے نے اپنے سر کو جھکایا۔ خوبصورت عورت نے کہا، میں عظیم اوز ہوں، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پتلے کو بہت تعجب ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی ڈورتھی کی طرح سر ہی دیکھے گا۔ آخر اس نے عظیم اوز کو بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ عظیم اوز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ اگر مغرب کی شریر چڑیل کو جان سے مار دو تو میں تمہیں بہترین دماغ دے دوں گا۔ ایسا دماغ اس سرزمین میں کسی کا نہ ہوگا اور تم سب سے زیادہ عقل مند آدمی بن جاؤ گے۔ پتلا بہت پریشان ہوا اور بولا، لیکن تم نے ڈورتھی سے بھی مغرب کی شریر چڑیل کو مارنے کو کہا تھا۔ اوز نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا، مجھے پرواہ نہیں کون اسے جان سے مارے گا، لیکن اسے مر جانا چاہیے۔ جب تک تم میری بات نہیں مانو گے تمہاری خواہش کو کبھی پورا نہیں کروں گا۔ پتلا اپنے دوستوں میں واپس چلا گیا۔ اس نے بتایا کہ عظیم اوز ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن جب تک کہ شریر چڑیل مر نہیں جاتی اس نے دماغ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری صبح ٹین کے آدمی کو بلایا گیا۔ تخت والے کمرے میں اس وقت بڑا اوز ایک خوفناک جانور کے روپ میں ظاہر ہوا۔
یہ عجیب و غریب مخلوق ایک ہاتھی کے جیسی تھی اور اس کا سر گینڈے کی طرح کا تھا۔ اس کے 5 بازو اور 4 ٹانگیں تھیں۔ موٹے اونی بال پورے جسم کو ڈھکے ہوئے تھے۔ ٹین کے آدمی نے ایسی خوفناک مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس خوفناک جانور نے کہا، میں عظیم اوز ہوں، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ٹین کے آدمی نے کہا، مجھے ایک دل چاہیے تاکہ میں محبت کر سکوں۔ چند منٹ کے بعد اوز نے جواب دیا، میرے پاس ایک عجیب و غریب دل ہے۔ اگر تم مغرب کی شریر چڑیل کو مارنے میں ڈورتھی اور پتلے کی مدد کرو تو میں تمہیں وہ دل دے دوں گا۔ ٹین کے آدمی نے اپنا سر جھکایا اور آہستہ سے تخت کے کمرے سے واپس نکل آیا۔ اپنے دوستوں میں واپس آ کر اس نے بڑے رنج کے ساتھ اوز کی کہی ہوئی بات بتائی۔ دوسری صبح عظیم اوز سے بات کرنے کی شیر کی باری تھی۔ جب شیر تخت والے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بڑے سر کو دیکھنے کی امید کیے ہوئے تھا، یا خوبصورت عورت کی یا خوفناک جانور کی، لیکن شیر نے ان سب کی بجائے آگ کی ایک گیند دیکھی۔ آگ کی گیند بہت خوفناک تھی اور بری طرح سے دہک رہی تھی کہ شیر مشکل سے ہی اس پر نظر جما سکتا تھا۔ جیسے ہی شیر آگ کی تپش سے ذرا دور گیا، اس نے ایک ہلکی آواز سنی، میں اوز ہوں، بڑا اور خوفناک اوز، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شیر نے جواب دیا، میں ایک بزدل شیر ہوں اور ہر ایک چیز سے ڈرتا ہوں۔ میں آپ سے ہمت مانگنے آیا ہوں تاکہ میں جانوروں کا بادشاہ بن سکوں۔ دہکتی ہوئی آگ کی گیند سے عظیم اوز کی آواز آئی، پہلے مجھے شریر چڑیل کے مرنے کا ثبوت لا کر دو، پھر میں تمہیں ہمت دے دوں گا۔ شیر کو عظیم اوز پر بہت غصہ آیا، لیکن کچھ کہتے ہوئے اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ کمرے سے بھاگ آیا اور اپنے دوستوں میں شامل ہو گیا۔ شیر کے آنے کے بعد ڈورتھی نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ وہ افسردگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ شیر نے جواب دیا، صرف ایک ہی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ونکی نگر جائیں جہاں شریر چڑیل رہتی ہے اور اسے ختم کر دیں۔ ڈورتھی بولی، فرض کرو کہ ہم اسے برباد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو؟ شیر بولا، تب تو مجھے کبھی بھی ہمت نہیں ملے گی۔ ٹین کے آدمی نے کہا، اور مجھے کبھی بھی دل نہیں ملے گا۔ پتلا بولا، اور مجھے کبھی دماغ نہیں ملے گا۔ ڈورتھی بولی، میں کبھی اپنی آنٹی ایمی اور انکل ہینری سے نہیں مل سکوں گی۔ چاروں دوست کافی دیر تک سوچتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ پھر ڈورتھی نے کہا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں کسی کو مار نہیں سکتی۔ میں آنٹی ایمی اور انکل ہینری سے کبھی نہیں مل سکوں گی اور نہ انہیں دیکھ سکوں گی۔ غرض بہت سوچ بچار کے بعد ڈورتھی اور اس کے دوستوں نے طے کیا کہ وہ دوسری صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ڈورتھی اور اس کے دوست واپسی کے لیے سبز شہر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ نگہبان نے ان سے سبز چشمے لے لیے اور سبز صندوق میں واپس رکھ دیے اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ پھر ڈورتھی کو یاد دلایا کہ شریر چڑیل کمظرف اور کنجوس ہے، وہ تم لوگوں کو غلام بنا لے گی، ہوشیار رہنا۔ سب نے نگہبان کا شکریہ ادا کیا، خدا حافظ کہہ کر مغرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیز دھوپ کی وجہ سے ڈورتھی اور شیر جلد ہی تھک گئے۔ وہ ایک جگہ رکے اور ٹھنڈی گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو گئے۔ ٹین کا آدمی اور پتلا ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جب ڈورتھی اور شیر سو رہے تھے تو مغرب کی شریر چڑیل ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، لیکن وہ اس قدر طاقتور تھی جیسے دوربین ہوتی ہے، وہ ہر چیز دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ڈورتھی اپنے دوستوں کے ساتھ پڑی سو رہی ہے۔ شریر چڑیل ڈورتھی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر میں دیکھ کر بہت غصہ ہوئی۔ اس نے ایک چاندی کی سیٹی بجائی جو اس کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ میں بھیڑیوں کا ایک غول دوڑتا ہوا چڑیل کی طرف آیا۔ اس کے پاؤں لمبے، آنکھیں خوفناک اور دانت تیز تھے۔ چڑیل نے بھیڑیوں سے کہا، جاؤ اور ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بھیڑیوں کے سردار نے پوچھا، کیا تم ان لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناؤ گی؟ شریر چڑیل نے جواب دیا، نہیں، ایک ٹین کا اور دوسرا تنکوں کا بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی لڑکی ہے اور ایک شیر ہے، ان میں سے کوئی بھی کام کا نہیں ہے، اس لیے تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ بھیڑیوں کے سردار نے کہا، بہت اچھا۔ وہ بہت تیز رفتار سے دوڑا اور باقی بھیڑیے بھی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن پتلا اور ٹین کا آدمی جاگ رہے تھے۔ انہوں نے بھیڑیوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ ٹین کے آدمی نے اپنی کلہاڑی لہرائی اور جیسے ہی بھیڑیوں کا سردار اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا، ٹین کے آدمی نے اپنا بازو بلند کیا اور بھیڑیوں کے سردار کے سر پر زور سے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ جیسے جیسے بھیڑیے اس کے نزدیک آتے گئے، وہ انہیں تیز کلہاڑی سے مارتا گیا۔ اس نے جلد ہی 40 بھیڑیے مار گرائے۔ مردہ بھیڑیوں کا ایک بڑا ڈھیر لگ گیا۔ جب شریر چڑیل نے دیکھا کہ ٹین کے آدمی نے سب بھیڑیوں کو مار دیا تو بہت غصہ ہوئی۔ اس نے اپنی چاندی کی سیٹی دوبارہ بجائی۔ چند ہی منٹ میں جنگلی کوؤں کا بہت بڑا جھنڈ اس کی طرف اڑتا ہوا آیا۔ شریر چڑیل نے کوؤں کے بادشاہ کو حکم دیا کہ فوراً اڑو
और इन अजनबी लोगों की आंखें निकाल लो और इनकी बोटियां नोच लो। जंगली कौवे डॉर्थी और इसके दोस्तों की तरफ उड़े। जब डॉर्थी ने इन कौवों को आते देखा तो वो डर गई, लेकिन चिड़ियों वाले पुतले ने कहा, मैं इनसे मुकाबला करूंगा, सब मेरे आगे लेट जाओ, अब तुम महफूज हो। हर एक जमीन पर लेट गया सिवाय चिड़ियों वाले पुतले के। पुतला ऊपर की तरफ खड़ा हो गया और इसने अपने बाजू फैला लिए। जब कौवों ने इसे देखा तो वो सब डर गए और कोई इसके नजदीक नहीं आया। इनमें नजदीक आने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन कौवों के बादशाह ने कहा कि ये सिर्फ भूस भरा हुआ आदमी है, मैं इसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा। कौवों का बादशाह पुतले की तरफ उड़ा। पुतले ने कौवे को पकड़ लिया और इसके सर और गर्दन को मरोड़ने लगा। फिर जब तक वो मर ना गया इसे नहीं छोड़ा। इसके बाद दूसरे कौवे पुतले की तरफ गए, मगर जैसे ही कौवे पुतले की तरफ जाते वो इनकी गर्दन मरोड़ देता। थोड़ी देर में 40 कौवे इसके आगे मरे पड़े थे। अब शरीर चुड़ैल ने देखा कि इसके भेजे हुए सारे कौवे भी मर चुके हैं, तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने अपनी चांदी की सीटी तीसरी बार बजाई। इस मर्तबा शहद की मक्खियों का बड़ा झुंड इस तरफ आया। शरीर चुड़ैल ने मक्खियों से कहा कि डॉर्थी और इसके दोस्तों को इतना काटो कि वो मर जाएं। पुतले ने मक्खियों को आते देखा तो इसने अपने तिनके डॉर्थी, टूटू, कुत्ते और शेर पर बखेर दिए। इस तरह मक्खियां टीन के आदमी की तरफ उड़ गईं। इससे टकरा कर इनके डंग टूट गए। टीन के आदमी को कोई तकलीफ ना हुई और तमाम मक्खियां मर गईं। इनके मुर्दा जिस्म मैदान में बिखर गए। अब तो शरीर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। इसने देखा कि इसकी शहद की मक्खियां छोटे छोटे ढेरों में मुर्दा पड़ी हुई हैं, तो शरीर चुड़ैल ने गुस्से में अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया और अपने बाल नोचने लगी। इसके बाद दांतों को बुरी तरह रगड़ने और पीसने लगी। अब इसने विंकीगर के दर्जनों गुलामों को बुलाया, इनको तेज भाले दिए और कहा, इन अजनबियों को ढूंढो और इनको मार डालो। विंकी नगर के गुलाम बहादुर नहीं थे, लेकिन शरीर चुड़ैल का हुक्म मानते थे, इसलिए वो चुड़ैल के हुक्म पर चले गए। जब शेर ने इनको आते देखा तो शेर बड़े जोर से धाड़ा। बेचारे विंकी नगर के गुलाम खौफजदा हो गए और भाग गए। जब शरीर चुड़ैल ने देखा कि इन लोगों को कुछ नहीं हुआ तो इसके दिमाग में एक और तरकीब आई। वो अपनी अलमारी की तरफ गई और इसमें से सोने की टोपी निकाली। ये खालिस जादुई टोपी थी। जिसके पास ये होती वो 3 दफा उड़ने वाले बंदरों को बुला सकता था। उड़ने वाले बंदर टोपी वाले का हर हुक्म मानते थे, लेकिन 3 दफा के बाद कोई इन्हें हुक्म नहीं दे सकता था। शरीर चुड़ैल इस जादुई टोपी को 2 दफा इस्तेमाल कर चुकी थी और अब इसे आखिरी मर्तबा इस्तेमाल करने वाली थी। इसने जादुई टोपी अपने सर पर रखी और अपने उल्टे पैर पर खड़ी हो गई। इसने जादू के कुछ खास अल्फाज पढ़े। जल्दी आसमान पर अंधेरा छा गया और हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। फिर बहुत से बंदर आकर इसके चारों तरफ जमा हो गए। इन बंदरों के बाजू नहायत ताकतवर थे। शरीर चुड़ैल ने उड़ने वाले बंदरों को हुक्म दिया कि वो अजनबियों को बर्बाद कर दें, सिर्फ शेर को छोड़ दें। वो चाहती थी कि शेर को पकड़ लिया जाए और इसे गुलाम बना लिया जाए। बंदरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। फिर वो सब इस तरफ उड़ने लगे जहाँ डॉर्थी और इसके साथी मौजूद थे। जब उन्होंने टीन के आदमी को देखा तो इसे पकड़ लिया और तेज नुकीली चट्टान के ऊपर ले गए। फिर टीन के आदमी को गिरा दिया। वो चट्टानों की ऊंचाई से बुरी तरह गिर गया। गिरने से वो कई जगह से दब गया था, इसलिए अब वो हरकत नहीं कर सकता था। दूसरे बंदरों ने पुतले को पकड़ लिया और अपनी लंबी उंगलियों से इसके तिनकों को कपड़ों में से खींचना शुरू किया और इसके सर के तिनकों को भी खींचकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने इसके हैट और जूतों और कपड़ों का एक छोटा बंडल बनाया और लंबे दरख्तों पर फेंक दिया। ये सब कुछ करने के बाद बंदरों ने रस्सी के फंदों को शेरों के चारों तरफ डाल दिया तो वो इसमें फंस गया। इसने इन फंदों से निकलने की कोशिश की तो इसका जिस्म, टांगे और सर कई जगह से जख्मी हो गए। जब इन्हें यकीन हो गया कि शेर ना काट सकता है और ना नोच सकता है तो उन्होंने इसे उठाया और चुड़ैल के किले में ले आए। किले में शेर को लोहे के बड़े जंगले में एक छोटे से सहन में रखा ताकि वो भाग ना जाए। डॉर्थी को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंची। वो टूटू कुत्ते के साथ खड़ी हुई अपने दोस्तों के साथ बंदरों का सलूक देख रही थी। बंदरों का सरदार डॉर्थी की तरफ मुड़ा और इसने अपने लंबे बालों वाले हाथ से डॉर्थी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन जब इसने अच्छी चुड़ैल का प्यार किया हुआ निशान इसकी पेशानी पर देखा तो वो रुक गया और दूसरे बंदरों को भी बताया कि इसे हाथ ना लगाएं, हमें इसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसकी हिफाजत अच्छी चुड़ैल ने की थी। अच्छी चुड़ैल बुरी चुड़ैल से बेहतर है, हमें इसे ले जाकर बुरी चुड़ैल के किले में छोड़ देना चाहिए। ये कहकर बंदरों ने डॉर्थी को नहायत एहतियात के साथ उठाया और इसे किले की तरफ ले गए। शरीर चुड़ैल ने
डॉर्थी की पेशानी पर अच्छी चुड़ैल का निशान देखा तो बहुत हैरान हुई। वो जानती थी कि वो इस लड़की को किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर जब शरीर चुड़ैल ने डॉर्थी के चांदी के जूते देखे तो वो खौफ से कांपने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जूते कितनी ज़बरदस्त ताकत रखते हैं। बहरहाल शरीर चुड़ैल बहुत होशियार और चालाक थी। वो जानती थी कि डॉर्थी को इन जूतों की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं है। वो हंसी और अपने दिल में कहा कि मैं अब भी इसको गुलाम बना सकती हूँ, क्योंकि डॉर्थी ये भी नहीं जानती थी कि इन जूतों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शरीर चुड़ैल ने डॉर्थी से कहा, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें जो बात बताऊं इसे गौर से सुनो। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, जैसा मैंने टीन के आदमी और पुतले के साथ किया है। शरीर चुड़ैल डॉर्थी को किले में ले गई और वहां से बावर्ची खाने में ले आई। यहाँ शरीर चुड़ैल ने डॉर्थी से बर्तन साफ करवाए और फर्श पर झाड़ू दिलवाई और बड़े बड़े लकड़ी के भारी टुकड़ों में आग लगवाई। डॉर्थी बहुत मेहनत से काम कर रही थी। इस दौरान में शरीर चुड़ैल सहन में शेर के पास आई। वो शेर को घोड़े की तरह लगाम देना चाहती थी और चाहती थी कि शेर इसकी गाड़ी को खींचे और जहां वो चाहे शेर इसको ले जाए। जैसे ही इसने शेर के पास जाने के लिए पिंजरे का दरवाज़ा खोला, शेर जोरदार आवाज़ के साथ दहाड़ा। शरीर चुड़ैल डर गई। इसने जल्दी से शेर के पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आ गई। इसने अपने आप से कहा, अगर मैं तुम्हें लगाम ना पहना सकी तो मैं तुम्हें इतना भूखा मार दूंगी कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। इसके बाद शेर को खाना नहीं दिया गया। हर रोज दोपहर शरीर चुड़ैल शेर के पिंजरे के दरवाजे पर आती और पूछती, क्या तुम घोड़े की तरह लगाम पहनने को तैयार हो? शेर जवाब देता, नहीं। फिर कहता, तुम सहन में फिर आई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर चुड़ैल की बात मानने के लिए आमादा नहीं था। जब चुड़ैल सो जाती तो डॉर्थी शेर के लिए अलमारी से खाना लेकर आती। खाना खाने के बाद डॉर्थी शेर के करीब बैठ जाती और वो दोनों अपनी परेशानियों के बारे में बातें करते और बाहर निकलने के लिए तरकीबें सोचते और कोशिश करते, लेकिन इन्हें किले से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। पीले रंग के विनकी नगर के लोग किले की निगरानी करते थे। वो शरीर चुड़ैल के गुलाम थे। वो शरीर चुड़ैल से बहुत डरते थे और इसके हर हुक्म की तामील करते थे। डॉर्थी से दिन भर सख्त काम लिया जाता था। इसकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही थी। वो जानती थी कि अब इसका कैंसास जाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी वो अपने छोटे कुत्ते टूटू को अपने बाजुओं में पकड़ लेती और फूट फूट कर रोती। शरीर चुड़ैल डॉर्थी के चांदी के जूतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी थी। वो इन जूतों की ताकत के बारे में जानती थी और समझती थी कि इन जूतों की वजह से वो और ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। शरीर चुड़ैल डॉर्थी की होशियारी के साथ निगरानी करने लगी कि जैसे ही डॉर्थी जूते उतारे वो इन जूतों को चुरा ले, लेकिन डॉर्थी सिर्फ उस वक्त जूते उतारती जब वो रात को नहाती। शरीर चुड़ैल अंधेरे से बहुत डरती थी और रात को डॉर्थी के कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करती थी। वो अंधेरे से भी ज़्यादा पानी से डरती थी, इसलिए वो डॉर्थी के नहाते वक्त कभी इसके करीब नहीं आती थी। शरीर चुड़ैल ने पानी को कभी भी हाथ नहीं लगाया था और ना कभी पानी इसके रास्ते में आया था, लेकिन शरीर चुड़ैल बहुत चालाक थी। आखिर इसने एक तरकीब सोच ही ली कि किस तरह वो डॉर्थी के चांदी के जूते हासिल करे। इसने एक लोहे की सलाख बावर्ची खाने के बीच में फर्श पर रख दी, फिर जादू के जोर से लोहे की सलाख को छुपा दिया ताकि वो नजर ना आए और डॉर्थी जैसे ही लोहे की सलाख पर से गुजरे इसके जूते उतर जाएं। हुआ ये कि जब डॉर्थी एक बार लोहे की सलाख पर से गुजरी तो इसके पैर में से सिर्फ एक जूता उतर सका। शरीर चुड़ैल ने जल्दी से जूते को झपट लिया और अपने पाँव में पहन लिया। जब डॉर्थी ने ये देखा कि इसका एक जूता लोहे की सलाख में फंसकर उतर गया है तो बहुत गुस्सा हुई। इसने चुड़ैल से कहा कि मेरा जूता वापस कर दो। चुड़ैल ने कहा, मैं जूता वापस नहीं करूंगी। चुड़ैल हंसी और बोली, अब ये जूता मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और किसी दिन मैं दूसरा जूता भी ले लूंगी। डॉर्थी को बहुत गुस्सा आया। डॉर्थी ने पानी की बाल्टी उठा ली जिससे वो फर्श धोती थी और शरीर चुड़ैल पर पानी फेंक दिया। उसी वक्त चुड़ैल बहुत जोर से चीखी। डॉर्थी ताज्जुब से देखने लगी। चुड़ैल ने सुकड़ना शुरू कर दिया और वो पिघलने लगी। शरीर चुड़ैल चिल्लाई, देखो तुमने क्या कर दिया, मैं 1 मिनट में पिघलकर खत्म हो जाऊंगी। डॉर्थी ने कहा, मुझे अफसोस है। इसने शरीर चुड़ैल को भूरे रंग की शक्कर की तरह घुलते देखा तो वो डर गई। चंद ही मिनट में चुड़ैल भूरे रंग के बदनुमा ढेर में तब्दील हो गई। जो कुछ हुआ सब चांदी के जूतों की वजह से हुआ। डॉर्थी ने चांदी के जूते को उठा लिया, इसे साफ किया और इन्हें पहन लिया। अब वो आज़ाद हो गई थी।
डॉर्थी शेर को बताने सेहन की तरफ दौड़ी कि मगरिब की शरीर चुड़ैल का खात्मा हो गया है और वो ज़्यादा देर तक अजीबोगरीब किले में कैद नहीं रहेंगे। शरीर चुड़ैल के पिघलने का सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। डॉर्थी ने शरीर चुड़ैल की जेल के तमाम दरवाजे खोल दिए और शेर को भी आज़ाद कर दिया। दूसरे दिन डॉर्थी ने तमाम विंकी नगर के लोगों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि अब वो ज़्यादा अरसे तक गुलाम नहीं रहेंगे। विंकी नगर के लोग बहुत खुश हुए, इसलिए कि उन्हें कई बरसों से बहुत सख्त काम करने पड़ रहे थे। उन्होंने इस दिन आज़ादी का जश्न मनाया और नाचने गाने खाने पीने में वक्त गुजारा। शेर ने कहा, अगर हमारा दोस्त चिड़ियों वाला पुतला और टीम का आदमी भी साथ होते तो इस वक्त बहुत खुश होते। डॉर्थी ने कहा, तुम फिक्र न करो, हम किसी न किसी तरीके से इनको ले आएंगे। शेर ने जवाब दिया, हाँ, हम कोशिश तो कर सकते हैं। डॉर्थी और शेर ने विंकी नगर के लोगों को बुलाया और इनसे पूछा कि वो हमारे दोस्तों को लाने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। विंकी नगर के लोगों ने कहा, वो डॉर्थी का काम करके बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने हम सबको आज़ाद करा दिया है। विंकी नगर के लोगों का एक गिरोह रवाना हो गया और रात दिन सफ़र करके इस चट्टान के पास पहुंच गया जहां टीन का आदमी पड़ा हुआ था और बुरी हालत में था। वो हर तरफ से पिचक गया था। इसकी कुल्हाड़ी एक तरफ पड़ी थी। कुल्हाड़ी का फल जंग आलूद हो गया था और दस्ता भी टूट गया था। तमाम विंकियों ने मिलकर इसे उठाया और किले में वापस ले आए। डॉर्थी ने तमाम विंकी नगर के लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई टीन का काम करने वाला है? डॉर्थी ने देखा कि वहाँ बहुत सारे होशियार विंकी टीन का काम करने वाले थे। थोड़ी देर में वो अपने औजारों के साथ किले में आ गए। उन्होंने टीन के आदमी को बहुत होशियारी से देखा और डॉर्थी को बताया कि वो इसे पहले से भी अच्छा बना देंगे। विंकियों ने 3 दिन 3 रात तक मुसलसल मेहनत की। उन्होंने हथौड़े बरसाए और टीन के आदमी के जिस्म, सर और पाँव ठोक ठाक कर दुरुस्त कर दिए। आखिर वो सीधा खड़ा हो गया। अब वो अपनी पुरानी सूरत में आ गया और इसके जोड़ भी सही तरीके से काम करने लगे। फिर वो डॉर्थी के कमरे में खुद चलकर पहुंचा और डॉर्थी का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरी जान बचाई। वो बहुत खुश था। खुशी से उसके आंसू निकल रहे थे। डॉर्थी और शेर भी बहुत खुश थे। वो अपने दोस्त को देखकर नाचने लगे। गर्ज तमाम दिन उन्होंने शानदार तरीके से गुजारा। टीम के आदमी ने कहा, अगर हमारे साथ चिड़ियों वाला पुतला भी होता तो मुझे बहुत खुशी होती। डॉर्थी ने कहा, हम इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए डॉर्थी ने तमाम विंकियों को फिर मदद के लिए बुलाया। वो इसको तमाम दिन ढूंढते रहे। आखिर वो इस लंबे दरख्त के पास पहुंच गए जहां बंदरों ने पुतले के कपड़ों को फेंका था। टीन के आदमी ने जल्दी से दरख्त को नीचे गिरा दिया। डॉर्थी और तमाम विंकी पुतले के कपड़े लेकर किले में वापस आ गए। विंकियों ने पुतले के कपड़े में उम्दा किस्म का भूसा भरा, साफ तिनके भरे और जल्द ही चिड़ियों वाला पुतला इन लोगों के सामने खड़ा हो गया। इतना ही अच्छा जितना पहले था। पुतले ने तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इसकी जान बचाई। अब वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे। डॉर्थी और इसके दोस्तों ने किले में कुछ दिन खुश खुश गुजारे। वहाँ उन्हें ज़रूरत और आराम की हर चीज़ मुहैया थी। लेकिन चंद दिनों के बाद उन्होंने तय किया कि औज़ के शहर वापस चले जाएं और औज़ से वादे के मुताबिक अपनी अपनी चीज़ें हासिल करें। इसलिए उन्होंने अफसुर्दगी के साथ तमाम विंकी नगर के लोगों से इजाज़त चाही और इनको अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले औज़ के सबज़ शहर जाने के लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें बांध लीं। दूसरी सुबह डॉर्थी और इसके दोस्त सबज़ शहर को रवाना हुए, लेकिन सबज़ शहर का रास्ता न मिला तो वापस किले में आ गए। इनमें से किसी को भी मालूम न था कि किस सिमत जाना है। दिन गुजरते गए मगर वो खेत और जंगल के सिवा कुछ ना देख सके। पुतले ने अफसोस के साथ कहा, हम यकीनन अपना रास्ता खो चुके हैं। मुझे शायद कभी अपना दिमाग हासिल ना हो सके। टीन के आदमी ने मायूसी से कहा, मैं कभी दिल हासिल नहीं कर सकूंगा। शेर ने कहा, मुझे कभी हिम्मत नहीं मिलेगी और हम कहीं जाए बगैर हमेशा के लिए बददिल होकर यहीं भटकते रह जाएंगे। डॉर्थी घास पर बैठ गई। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर हम किसी तरह खेत के चूहों की मलका को बुलाएं तो वो यकीनन सबज़ शहर के बारे में हमें बता देगी। पुतला बोला, यकीनन वो बता सकती है। हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। डॉर्थी ने चूहों की मलका की दी हुई सीटी बजाई। चंद ही मिनट में उन्होंने छोटे छोटे कदमों के चलने की आवाज़ सुनी और बहुत सारे छोटे भूरे रंग के चूहे दौड़ते हुए डॉर्थी के पास आ गए। चूहों की मलका खुद डॉर्थी के पास आई और बोली, मैं अपने दोस्तों की क्या मदद कर सकती हूँ। डॉर्थी ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक चुके हैं। क्या तुम बता सकती हो कि हीरों वाला सबज़ शहर कहाँ है? चूहों की मलका ने कहा, यकीनन वो है बहुत दूर। इसमें बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा।
तब इसने डॉर्थी को सोने की टोपी की तरफ तवज्जो दिलाई और राय दी कि वो सोने की टोपी को इस्तेमाल करे और चमगादड़ नुमा बंदरों को बुलाए। वो सबको हीरो वाले सबस शहर पहुंचा देंगे। डॉर्थी जादुई लफ्ज पढ़ने लगी जो सोने की टोपी में लिखे हुए थे। चंद ही मिनट में डॉर्थी ने परों की फड़फड़ाहट सुनी और चमगादड़ जैसे परों वाले बंदरों का झुंड उड़कर डॉर्थी के पास आया। बंदरों का बादशाह ताजीमन थोड़ा सा झुका और डॉर्थी से पूछने लगा, क्या हुक्म है? डॉर्थी ने बताया, हम हीरो वाले सबस शहर का रास्ता भूल गए हैं और हम सब दोस्तों की ख्वाहिश है कि हमें हीरो वाले सबस शहर पहुंचा दिया जाए। डॉर्थी को ये बात कहे ज्यादा देर नहीं हुई थी। चमगादड़ नुमा बंदरों ने डॉर्थी, इसके कुत्ते टूटू, टीन के आदमी, पुतले और शेर को अपने लंबे बालों वाले बाजुओं में उठाया और हीरो वाले सबस शहर की तरफ रवाना हो गए। इस सफ़र में बहुत ही कम वक्त लगा। जब वो हीरो वाले सबस शहर के दरवाजे पर पहुंच गए तो चमगादड़ जैसे परों वाले बंदरों ने बहुत ही एहतियात के साथ इन सबको नीचे उतारा। बंदरों का बादशाह डॉर्थी के पास गया, आगे झुका और आहिस्ता से उड़ गया और इसके पीछे इसके तमाम साथी बंदर भी उड़कर गायब हो गए। डॉर्थी ने कहा, यह बहुत अच्छी सवारी थी। शेर बोला, हाँ, जल्द ही हमारी परेशानी दूर हो गई और ये यकीनन हमारी खुशकिस्मती थी कि तुम सोने की टोपी को अपने साथ ले आईं। डॉर्थी और इसके दोस्त सबस हीरो वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने घंटी बजाई। बहुत देर तक घंटी बजाने के बाद दरवाजे का निगरान आया और इसने हैरत से पूछा, तुम सब खैरियत के साथ वापस आ गए? पुतले ने जवाब दिया, बिल्कुल, हम सब खैरियत के साथ वापस आ गए हैं। निगरान ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल में तुम सब मगरिब की शरीर चुड़ैल को ढूंढने गए थे। पुतले ने कहा, हाँ, हमने शरीर चुड़ैल को ढूंढ लिया और डॉर्थी ने इसे पिघलाकर जान से मार भी दिया। निगरान ने कहा, अच्छा, इसे पिघलाकर खत्म कर दिया? ये तो बहुत अच्छी खबर है। निगरान इन सबको छोटे कमरे में ले गया और इन्हें सबज रंग के चश्मे दिए जैसे इसने इससे पहले दिए थे। फिर वो हीरो वाले सबज शहर के बड़े दरवाजे से गुजरे। जब निगरान ने लोगों को बताया कि डॉर्थी ने मगरिब की शरीर चुड़ैल को पिघलाकर जान से मार दिया है तो वो खुश होकर मुसाफिरों के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और एक बड़ा हजूम औज के महल की तरफ इनके पीछे पीछे चलने लगा। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सबज रंग की दाढ़ी वाले सिपाही ने इन सब का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और बड़े औज को इनके पहुंचने की इतला की। डॉर्थी समझ रही थी कि एक मर्तबा औज को ये खबर पहुंच जाए तो बड़ा औज इसको फौरन कैंसास भेज देगा, लेकिन औज ने ऐसा नहीं किया। डॉर्थी और इसके दोस्त कई दिन तक इंतजार करते रहे, फिर भी बड़े औज की तरफ से कोई पैगाम नहीं मिला। इंतजार करते करते वो बहुत थक गए और सब औज के इस बर्ताव पर गुस्से होने लगे। पुतले ने पैगाम भेजा और कहा, अगर औज हमें देखने और मिलने के लिए फौरन नहीं आया तो वो चमगादड़ों जैसे परों वाले बंदरों को बुला लेंगे। वो वादे जो औज ने हमसे किए थे बंदरों की मदद से पूरे कर लेंगे। जब औज के जादूगर को ये पैगाम पहुंचा तो वो खौफजदा सा हो गया और सबको ये कहला भेजा कि वो सुबह 9:04 पर तख्त वाले कमरे में पहुंच जाएं। औज चमगादड़ जैसे परों वाले बंदरों से एक मर्तबा पहले मिल चुका था और इनकी ताकत को जानता था। वो इनसे दोबारा मिलने के ख्याल से ही डर रहा था। चारों मुसाफिरों को रात का सोना बहुत मुश्किल हो गया। हर एक औज के तोहफों के बारे में सोच रहा था जो औज ने इनको देने का वादा किया था, मगर डॉर्थी गहरी नींद सो गई। इसे ख्वाब में आंटी एमी और शहर कैंसास नजर आया। दूसरी सुबह 9 बजे सबज दाढ़ी वाला सिपाही इन सबको तख्त वाले कमरे तक पहुंचाने के लिए आया। डॉर्थी, टीन का आदमी, चिड़ियों वाला पुतला और शेर जादूगर को देखने के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि कमरा खाली है तो इनको बहुत हैरत हुई। जल्द ही उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो नज़दीक के बड़े गुंबद से आ रही थी। औज ने बड़े पुरवकार तरीके से कहा, मैं औज हूँ, बड़ा और खौफनाक औज। तुम लोग मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? सब कमरे के सारे हिस्सों को देखने लगे मगर इन्हें कुछ नजर नहीं आया। डॉर्थी ने पूछा, तुम कहाँ हो? आवाज़ ने जवाब दिया, मैं हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करने की ख्वाहिश रखती हो तो तख्त के करीब चल कर आओ। सब तख्त के करीब पहुँच गए। डॉर्थी ने कहा, तुमने हमसे जो वादे किए थे अब इन्हें पूरा करो। औज ने पूछा, कौन सा वादा? डॉर्थी ने औज को अपना ये वादा याद दिलाया कि वो इसे कैंसास वापस भेज देगा। टीन के आदमी ने अपने दिल के बारे में कहा, चिड़ियों वाले पुतले ने दिमाग के बारे में और शेर ने हिम्मत के लिए कहा। औज ने पूछा, क्या शरीर चुड़ैल हकीकत में ख़त्म हो गई है? डॉर्थी ने जवाब दिया, हाँ,
میں نے ایک پانی کی بالٹی سے شریر چڑیل کو پگھلا دیا اور وہ ختم ہو گئی۔ آواز نے کہا، میری پیاری، یہ کیسے ہوا؟ ڈورتھی نے کہا، بالکل اچانک ہوا۔ اوز نے کہا، کل میرے پاس آؤ، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اوز کی اس بات پر پتلا اور ٹین کا آدمی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے چلانا اور شور مچانا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی خواہشیں اپنے وعدے کے مطابق پوری کر دی جائیں۔ شیر نے سوچا، اس طرح کرنے سے اور جادوگر خوفزدہ ہو جائے گا، اس لیے وہ زوردار طریقے سے دھاڑا۔ شیر کا دھاڑنا اتنا خوفناک تھا کہ کتا ٹوٹو وہاں سے کودا اور سر کے بل پردے پر گرا۔ وہاں ایک کونے میں ایک چھوٹا گنجا بوڑھا آدمی چھپا ہوا تھا جس کے چہرے پر جھریاں تھیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر اس کے تمام دوستوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ٹین کے آدمی نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور چھوٹے گنجے آدمی کی طرف دوڑا اور بولا، تم کون ہو؟ اس چھوٹے گنجے آدمی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں خوفناک جادوگر اوز ہوں، لیکن مہربانی کر کے مجھے مت مارو، میں وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ ڈورتھی اور اس کے دوست حیران رہ گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم سب نے یہ سمجھا تھا کہ اوز ایک بڑا سر یا ایک خوبصورت عورت یا ایک آگ کی گیند یا ایک خوفناک جانور ہوگا، لیکن یہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ پتلے نے اوز سے کہا، نہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ چھوٹے گنجے آدمی نے کہا، میں تمہیں آزما رہا تھا۔ ٹین کے آدمی نے کہا، تم آزما رہے تھے؟ کیا تم عظیم خوفناک جادوگر نہیں ہو؟ اس چھوٹے گنجے آدمی نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ایک عام آدمی ہے۔ وہ بولا، مجھے صرف چند جادوئی کمالات آتے ہیں۔ گنجے آدمی نے ڈورتھی اور اس کے دوستوں سے کہا، وہ نیچے بیٹھ جائیں۔ پھر اس نے اپنی عجیب و غریب کہانی سنانی شروع کی۔ ڈورتھی اور اس کے دوست کچھ نیچے اور کچھ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ گنجا بوڑھا آدمی سب کو اپنی کہانی سنانے لگا۔ میں اوہاما میں پیدا ہوا۔ جب بڑا ہوا تو اپنی آواز کو تبدیل کرنا سیکھ گیا۔ یہ بھی سیکھ گیا کہ آواز دوسروں تک کیسے پہنچائی جاتی ہے، اور اس طرح سے کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ خود کو ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی مجھ میں پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بلی کی آواز نکالی۔ بلی کے بچے کی آواز سن کر ٹوٹو کتے کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ اوز اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بولا، چند دنوں کے بعد میں اس کام کو کرتے کرتے اکتا گیا۔ میں نے یہ طے کیا کہ میں غبارے بنانے والا اور اس کو اڑانے والا بن جاؤں۔ سرکس کے دنوں میں غبارے اڑانے والا جب غبارے میں بیٹھ کر اوپر جاتا ہے تو دیکھنے والے لوگوں کے ہجوم پر اس کرتب کا بہت اثر ہوتا ہے۔ لوگ سرکس میں ان کرتبوں کو دیکھنے آتے ہیں اور پیسے بھی بہت دیتے ہیں۔ آخر ایک دن میں غبارے میں بیٹھ کر اوپر گیا۔ غبارے کی رسیاں اتنی لچکدار تھیں کہ میں پھر نیچے نہ آ سکا۔ غبارہ مجھے بادلوں میں لے گیا اور ہوا کے جھونکے مجھے کئی میل دور لے گئے۔ پورے ایک دن اور ایک رات میں ہوا میں سفر کرتا رہا، اور جب میں دوسرے دن صبح اٹھا تو غبارہ ایک عجیب و غریب خوبصورت ملک پر اڑ رہا تھا۔ میرا غبارہ آہستہ آہستہ نیچے آیا۔ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو عجیب لوگوں میں پایا۔ ان لوگوں نے مجھے بادلوں میں سے آتے دیکھا تھا، اس لیے وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ میں بہت عظیم جادوگر ہوں۔ میں نے بھی ان لوگوں کو ایسا ہی سوچنے دیا، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ وہی کریں گے جو تم کہو گے۔ اس لیے میں نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک شہر اور ایک محل تعمیر کیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ سب کچھ خوشی خوشی کیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کی ہر چیز سرسبز و شاداب اور خوبصورت ہے، چنانچہ میں نے اس کا نام ہیروں والا شہر رکھا۔ یہ نام اس شہر کے لیے بہت ہی موزوں رہا۔ میں نے لوگوں کو ہرے چشمے پہنا دیے۔ اس طرح ہر چیز انہیں ہری نظر آنے لگی۔ ڈورتھی نے کہا، حالانکہ یہاں کی ہر چیز سبز نہیں ہے۔ اوز نے جواب دیا، ہاں، لیکن تم ہرے چشمے پہنو گی تو حقیقت میں ہر چیز تمہیں ہری نظر آئے گی۔ یہ ہیروں والا شہر کئی سال پہلے تعمیر ہو گیا تھا۔ میں یہاں کے لوگوں کے لیے اچھا تھا اور یہاں کے لوگ میرے لیے اچھے تھے، لیکن جیسے ہی یہ محل تعمیر ہوا میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور میں نے ہر ایک سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ایک چیز جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی وہ تھی چڑیلوں کی زبردست طاقت۔ میرے پاس کوئی بڑی جادوئی طاقت نہیں تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ چڑیلوں کی یہ طاقت مجھے برباد کر سکتی ہے۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب میں نے سنا کہ تمہارا گھر مشرق کی شریر چڑیل پر گر گیا ہے۔ اسی لیے جب تم میرے پاس آئیں تو میں تمہاری ساری خواہشیں پوری کرنے کو تیار ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ تم مغرب کی شریر چڑیل کو راستے سے ہٹا دو یا جان سے مار دو۔ اب جب کہ تم نے مغرب کی شریر چڑیل کو پگھلا کر جان سے مار دیا ہے، میں یہ کہتے ہوئے شرمندہ ہوں،
کہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ ڈورتھی نے کہا، میرے خیال میں تم بہت برے آدمی ہو۔ اوز نے کہا، ارے نہیں، میں حقیقت میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ پتلے نے پوچھا، کیا تم مجھے دماغ دے سکتے ہو؟ اوز نے کہا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم کچھ چیزیں روزانہ یاد کیا کرو، تجربہ ہی صرف ایسی چیز ہے جو عقل پیدا کرتا ہے۔ پتلے نے کہا، جب تک کہ تم مجھے دماغ نہیں دے دیتے میں خوش نہیں ہوں گا۔ عظیم اوز نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، میں زیادہ اچھا جادوگر نہیں ہوں، اگر تم صبح میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے سر میں دماغ ڈال دوں گا۔ پتلے نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شیر بھی فکر مند تھا، اس نے پوچھا، میری ہمت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوز نے کہا، تم میں بہت زیادہ ہمت ہے، تمہیں حقیقت میں اعتقاد اور خود اعتمادی کی اشد ضرورت ہے۔ ہر جاندار کسی نہ کسی چیز سے اور کسی نہ کسی وقت ڈرتا ہے، اور جب بھی کسی جاندار کو کسی خطرے سے دوچار ہونا پڑے تو ہمت کا تقاضا ہے کہ وہ خطرے کا مقابلہ کرے اور ڈرے نہیں۔ جب تم ہر چیز سے ڈرتے ہو تو تمہاری ہمت کمزور ہو جاتی ہے۔ شیر نے پوچھا، کیا مجھ میں ہمت آ جائے گی؟ اوز نے کہا، لیکن میں پہلے تمہارا ڈر نکالوں گا، پھر تمہیں ایسی ہمت دوں گا کہ وہ تمہارا دل بڑھا دے گی۔ ٹین کے آدمی نے پوچھا، میرے دل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اوز نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت خوش قسمت آدمی ہو کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے، اس دل کی وجہ سے بہت سے لوگ خوش نہیں رہتے۔ ٹین کے آدمی نے کہا، یہ تمہاری رائے ہے، اگر تم محبت کیے بغیر مجھے دل دے دو تو میں سارے غم برداشت کر لوں گا۔ عظیم اوز نے بڑی نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، تم کل آؤ، تمہیں دل مل جائے گا۔ میں نے کافی عرصے تک جادوئی کمالات سیکھنے کی مشق کی ہے، تمہاری خاطر اسے تھوڑے عرصے اور جاری رکھوں گا۔ پھر ڈورتھی نے اوز سے پوچھا، میں کینساس کیسے واپس جاؤں گی؟ جادوگر نے کہا، اس درخواست کے قبول ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ پھر اس نے سب سے کہا، تم سب کچھ دن اور محل میں رہو جب تک کہ ڈورتھی کینساس واپس نہیں چلی جاتی۔ اس عرصے میں میرے راز کو راز رکھنا اور کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ سب اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ان سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ان کی خواہشیں ضرور پوری ہو جائیں گی۔ دوسری صبح پتلا اپنا دماغ حاصل کرنے عظیم اوز کے پاس گیا۔ وہ تخت والے کمرے کی طرف گیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اوز کی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ پتلا اندر چلا گیا اور دیکھا کہ وہ چھوٹا گنجا آدمی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پتلے نے کہا، میں دماغ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اوز نے کہا، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے تمہارے سر کو اتارنا ہوگا اور صحیح جگہ پر دماغ رکھنا ہوگا۔ پتلے نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بالکل میرے سر کو اتار لیں اور اس میں بہترین دماغ رکھ دیں۔ عظیم جادوگر اوز نے چڑیوں والے پتلے کا سر اتار لیا اور سر کے تمام تنکے باہر نکال دیے۔ پھر وہ اپنے پچھلے کمرے میں گیا، ایک پیالی اناج میں بہت ساری پنیں اور سوئیاں ملائیں اور اس سارے مکسچر کو بار بار ہلایا اور پتلے کے سر کے اوپری حصے میں بھر دیا۔ جو خالی جگہ رہ گئی تھی اس میں تنکے اور بھوسا اچھی طرح سے بھر دیا تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح سے اپنی جگہ پر جم جائیں، ہلے جلے نہیں۔ جب اوز نے پتلے کے سر کو اس کے جسم سے اچھی طرح باندھ دیا تو اوز نے کہا، تم بڑے آدمی ہو گئے ہو، اب تمہارے پاس دماغ ہے۔ پتلا بہت خوش ہوا، اس نے جادوگر کا بار بار شکریہ ادا کیا۔ جب ڈورتھی نے دیکھا کہ پتلے کے سر کے باہر پنیں اور سوئیاں نظر آ رہی ہیں تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پتلے سے پوچھا، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ پتلے نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو بہت عقلمند محسوس کر رہا ہوں۔ جب میں دماغ کو استعمال کرنے لگوں گا تو پھر میں ہر چیز کے بارے میں جان جاؤں گا۔ ٹین کے آدمی نے کہا، اچھا، اب مجھے دل حاصل کرنے کے لیے اوز کے پاس جانا چاہیے۔ وہ تخت والے کمرے کی طرف چلا اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اوز نے ٹین کے آدمی کا استقبال کیا اور کہا، میں تمہیں خوبصورت دل دینے کو تیار ہوں۔ اوز نے ٹین کے آدمی کے سینے میں الٹی طرف ایک سوراخ کیا اور ٹین کا ایک چورس ٹکڑا الگ کیا۔ پھر وہ پچھلے کمرے میں گیا اور ایک بہت ہی خوبصورت دل لے آیا جو ریشم سے بنا ہوا تھا اور اس میں لکڑی کا برادہ بھرا ہوا تھا۔ اوز نے پوچھا، کیا یہ خوبصورت نہیں ہے؟ ٹین کے آدمی نے جواب دیا، واقعی یہ خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ مہربان دل ہے؟ اوز نے کہا، ہاں، بہت زیادہ۔ یہ کہہ کر اس نے دل ٹین کے آدمی کے سینے میں رکھ دیا اور ٹین کا چورس ٹکڑا جو ہٹایا تھا واپس لگا دیا۔ پھر بولا، اب تمہارے پاس دل ہے اور ہر آدمی تم پر فخر کرے گا۔ ٹین کے آدمی نے اوز کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے دوستوں میں چلا گیا۔ ٹین کے آدمی کو ہر ایک نئے دل کی مبارکباد دے رہا تھا۔ اب شیر کی باری تھی، وہ ہمت چاہتا تھا۔ وہ بھی تخت کے کمرے کی طرف چلا گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اوز نے کہا، اندر آ جاؤ۔
شیر نے کہا میں ہمت لینے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اوز نے کہا بہت اچھا، میں نے تمہارے لیے ہمت حاصل کر لی ہے۔ اوز الماری کی طرف گیا اور سبز رنگ کی دوا پلیٹ میں ڈالی اور شیر کے سامنے رکھ دی۔ شیر نے دوا سونگھ کر ناک چڑھائی، گویا وہ اس کو ناپسند کر رہا ہے۔ تب جادوگر نے کہا پیو۔ شیر نے کہا یہ کیا ہے؟ اوز نے جواب دیا یہ دعا ہے، جب یہ تمہارے جسم کے اندر جائے گی تو تم میں ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ ہمت کسی وجود کے اندر ہوتی ہے، یہ ہمت نہیں ہوتی کہ تم اسے منہ میں لو اور باہر نکال دو۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے جتنی جلدی ہو سکے پی جاؤ۔ شیر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ساری دوا ایک دم پی گیا اور پلیٹ خالی ہو گئی۔ اوز نے پوچھا اب تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ شیر نے کہا میں اپنے آپ کو ہمت سے بھرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنی خوش قسمتی کے بارے میں دوستوں کو بتانے چلا گیا۔ اوز اپنی کامیابی پر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ پتلے، ٹین کے آدمی اور شیر کو جو چیزیں دی وہ ٹھیک ان کی سوچوں اور ضرورت کے مطابق تھیں۔ ان کو خوش کرنا بہت آسان تھا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اوز جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اوز جانتا تھا کہ ڈورتھی کا کینساس واپس جانا بہت مشکل ہے۔ یہ سوچ کر اوز پریشان ہو گیا۔ 3 دن گزر گئے، ڈورتھی کو اوز کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا۔ اس وجہ سے ڈورتھی بہت رنجیدہ اور پریشان تھی۔ چڑیوں والا پتلا بہت خوش تھا اور اپنے نئے دماغ سے بہت مطمئن۔ وہ ہر ایک کو اپنے عجیب و غریب خیالات کے بارے میں بتاتا رہتا۔ ٹین کا آدمی جب بھی چلتا اپنے سینے میں دل کو حرکت کرتا ہوا محسوس کرتا۔ ٹین کے آدمی نے ڈورتھی سے کہا صرف چند دنوں میں اسے یہ معلوم ہو گیا کہ رحم کیسے کیا جاتا ہے اور مہربانی کسے کہتے ہیں۔ شیر نے کہا میرا خوف بالکل ختم ہو گیا اور مجھ میں بہت ہمت آ گئی ہے۔ اب میں زمین پر کسی بھی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ شیر نے یہ بھی کہا کہ زمین پر جتنے بھی خوفناک قسم کے درندے ہیں ان کا بھی میں مقابلہ کر سکتا ہوں، بلکہ انسانی فوج سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ ڈورتھی کے سوا ہر ایک کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ڈورتھی چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح واپس کینساس پہنچ جائے۔ 4 دن گزر جانے کے بعد اوز جادوگر نے ڈورتھی کو بلوایا۔ ڈورتھی تخت والے کمرے میں داخل ہوئی تو اوز نے بڑی محبت سے کہا میری پیاری بیٹھ جاؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اس ملک سے باہر جانے کا راستہ سوچ لیا ہے۔ ڈورتھی نے پوچھا کیا میں کینساس واپس چلی جاؤں گی؟ اوز نے کہا مجھے کینساس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں واقع ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ریگستان کو پار کرنا، اس کے بعد تمہارے گھر جانے کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ریگستان کو پار کر لیا جائے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں ایک غبارہ بنا لوں گا اور وہ ہمیں ریگستان کے اوپر سے لے جائے گا۔ ڈورتھی نے پوچھا تم غبارہ کیسے بناؤ گے؟ اوز نے کہا غبارہ ریشم کا بنتا ہے، اس میں گیس بھری جاتی ہے، پھر ریشم کو گوند سے چپکا کر غبارے کا منہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ گیس نہ نکل سکے۔ اس شہر میں ریشم بہت زیادہ ہے، لیکن غبارے میں بھرنے والی گیس نہیں ہے جس سے یہ اڑ سکے۔ ڈورتھی نے کہا اگر غبارہ اڑ نہیں سکے گا تو وہ ریگستان پار کرنے میں بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ اوز بولا لیکن اس کو اڑانے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، ہم اس میں گرم ہوا بھر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ گرم ہوا اتنی اچھی نہیں جتنی گیس ہے، اور اگر ہوا ٹھنڈی ہو گئی تو غبارہ نیچے ریگستان میں گر جائے گا اور ہم راستہ کھو بیٹھیں گے۔ ڈورتھی چلائی ہم کھو جائیں گے، کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے؟ اوز نے کہا ہاں، میں اس خراب جگہ سے بہت تھک گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ سرکس میں شامل ہو جاؤں گا۔ ڈورتھی اور اوز نے ریشم کے ساتھ رسیاں ملا کر صفائی سے سی دیں۔ جب انہوں نے اس کام کو ختم کر لیا تو اوز نے اپنے ایک سپاہی کو بڑے کپڑوں کی ٹوکری لانے کے لیے بھیجا، پھر اس ٹوکری کو غبارے کے نچلے حصے سے بہت سی رسیوں سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اوز نے کہا ہم اس کپڑے کی ٹوکری میں سفر کریں گے۔ جب غبارے کا کام مکمل ہو گیا تو اوز نے لوگوں سے کہا میں اپنے بڑے بھائی جادوگر کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو بادلوں میں رہتا ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہیروں والے شہر کا ہر فرد یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو آ گیا۔ اوز نے حکم دیا کہ غبارے کو محل کے سامنے لے جایا جائے تاکہ سبز شہر کے لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ پرلطف منظر دیکھ سکیں۔ ٹین کے آدمی نے لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا کاٹا اور اس میں آگ لگا دی۔ اوز نے غبارے کے نچلے حصے کو پکڑ لیا تاکہ جو آگ جلائی گئی تھی اس کا گرم دھواں غبارے کے اندر جا سکے۔ جلد ہی غبارہ پھول گیا اور ہوا میں اٹھنے لگا، کپڑے کی ٹوکری بھی زمین سے اٹھنے لگی۔ تب اوز ٹوکری میں بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں سے کہا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ چڑیوں والا پتلا
तुम पर हुकूमत करेगा और मैं कहता हूँ कि इसका हुक्म मानना। जैसे तुम मेरा हुक्म मानते रहे हो, उसी वक्त गुब्बारा जमीन से उठने लगा जो रस्सियों से बंधा हुआ था। अंदर की गर्म हवा बाहर की हवा की निस्बत बहुत हल्की थी, इसलिए गुब्बारा भी बहुत हल्का हो गया था। गुब्बारा आसमान की तरफ जाना ही चाहता था कि और जादूगर चिल्ला कर बोला, डॉर्थी जल्दी करो वरना गुब्बारा उड़ जाएगा। डॉर्थी ने कहा, मुझे टूटू कुत्ता कहीं भी नहीं मिल रहा है, मैं इसे ढूंढ रही हूँ। टूटू कुत्ता दौड़कर हजूम में चला गया था और वहां वो बिल्ली के बच्चे पर भौंक रहा था। डॉर्थी इसे ढूंढती हुई आई, फिर इसे लपक कर उठा लिया और गुब्बारे की तरफ दौड़ी। वो सिर्फ चंद कदम दूर रह गई थी। ऑज ने अपना हाथ बाहर निकाला और डॉर्थी को इशारे से बुलाने लगा। वो चिल्लाया, टोकरी में बैठ जाओ। गुब्बारे की रस्सियों से हवा के दबाव की वजह से आवाजें निकलने लगी और गुब्बारा डॉर्थी के बगैर उड़ गया। बहुत देर हो गई थी। ऑज तन्हा गुब्बारे की टोकरी में बैठा उड़ने लगा। वो बहुत तेजी से आसमान की तरफ उड़ा जा रहा था। ऑज जादूगर को लोग आखिरी बार देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ऑज महफूज तरीके से ओक्लाहोमा पहुंच गया है, लेकिन सबज शहर का हर फर्द ऑज को प्यार से याद कर रहा था और वो ऑज को जाते हुए देखकर बहुत रंजीदा थे। डॉर्थी बहुत अफसुर्दा थी क्योंकि इसका कैंसास जाने का मौका ज़ाया हो गया था। पहले दिन वो बहुत रोई, लेकिन जब डॉर्थी ने गुब्बारे के बारे में सोचा तो ख्याल आया कि अच्छा ही हुआ वो नहीं गई। लेकिन ऑज के जाने का इसे बहुत अफसोस था। चिड़ियों वाला पुतला अब सबज शहर का हुक्मरान था। हालांकि वो जादूगर नहीं था, लेकिन सबज शहर के लोग इस पर फख्र कर रहे थे। वो लोग फख्र से कहते थे कि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा मुल्क नहीं जहाँ भूसे और तिनकों का बना हुआ आदमी हुक्मरान हो। गुब्बारे के जाने के बाद सुबह चारों मुसाफिर तख्त वाले कमरे में आ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। चिड़ियों वाला पुतला बड़े तख्त पर बैठ गया और दूसरे इसके पास आरामदेह कुर्सियों पर बैठ गए। पुतले ने कहा, हम कुछ नसीब हैं इसलिए कि सबज शहर का ताल्लुक अब हमसे है, यहाँ हम जो चाहे कर सकते हैं। चिड़ियों वाला पुतला बोला, जब मैं याद करता हूँ कि थोड़े अरसे पहले मैं एक किसान के अनाज के खेत में एक बांस पर लटका हुआ था। अब मैं खूबसूरत शहर का हुक्मरान हूँ, चुनाचे मैं बहुत खुश हूँ। टीन के आदमी और शेर ने कहा, और जादूगर ने जिस तरह हमें इनामात से नवाजा, इससे हम दोनों बहुत मुतमिन हैं। सिर्फ डॉर्थी ही नाखुश थी। इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मगर चाहती हूँ कि किसी तरह अपने घर कैंसास पहुँच जाऊँ। चिड़ियों वाले पुतले ने सोचना शुरू किया और इतना ज़्यादा सोचा कि इसके दिमाग में जो पिन्ने और सुइयाँ थी वो निकलनी शुरू हो गई। पुतले ने कहा, क्यों ना चमगादड़ जैसे परों वाले बंदरों को बुलाया जाए ताकि वो हमें रेगिस्तान के पार ले चलें। डॉर्थी ने कहा, अच्छी तरकीब है, मैंने परों वाले बंदरों के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं अभी सोने की टोपी लेकर आती हूँ। वो तख्त वाले कमरे से टोपी ले आई। इसने कुछ जादुई अल्फाज पढ़े। जल्द ही चमगादड़ नुमा बंदरों का झुंड उड़कर खुली हुई खिड़की से डॉर्थी की खिदमत में हाजिर हो गया। बंदरों के बादशाह ने कहा, आपने हमें दूसरी दफ़ा याद किया है, अब आपकी क्या ख्वाहिश है? डॉर्थी ने कहा, आप लोग मुझे मेरे मुल्क कैंसास छोड़ाएं, मैं कैंसास जाना चाहती हूँ। बंदरों के बादशाह ने कहा, ये नहीं हो सकता, हम इसी मुल्क में रहते हैं और हमारा ताल्लुक भी इसी मुल्क से है और हम इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते। कैंसास में चमगादड़ नुमा बंदर नहीं होते और वहाँ होते भी तो भी हम नहीं जाते। हमारा वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें खुशी होगी अगर आप हमें कोई दूसरा काम बता दें। हम रेगिस्तान को पार नहीं कर सकते। बंदरों का बादशाह अदब से झुका, खुदा हाफिज कहा और खिड़की से निकलकर बाहर उड़ गया और इसके पीछे पीछे दूसरे बंदर भी उड़ गए। डॉर्थी रोने के करीब थी, बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उसने कहा, मेरे पास बस इसी सोने की टोपी का सहारा था, लेकिन इस वक्त चमगादड़ नुमा बंदरों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। चिड़ियों वाले पुतले ने फिर सोचना शुरू किया। इसका सर बहुत ज़्यादा फूल गया। डॉर्थी डर गई, इसका सर फट ना जाए। पुतले ने कहा, हमें हरी दाढ़ी वाले सिपाही को बुलाना चाहिए और इससे मशवरा करना चाहिए। जब हरी दाढ़ी वाला सिपाही तख्त वाले कमरे में दाखिल हुआ तो चिड़ियों वाले पुतले ने सिपाही से पूछा, क्या तुम जानते हो कि रेगिस्तान को कैसे पार किया जाता है? सिपाही ने कहा, ये औज के सिवा कोई नहीं जानता। डॉर्थी ने रंजीदगी से कहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। सिपाही ने 1 मिनट सोचा, फिर बोला, गिलेंडा तुम्हारी मदद कर सकती है। वो जनूब की अच्छी और बहुत ही ताकतवर चुड़ैल है। वो क्वाडलिंग्स पर हुकूमत कर रही है। इसका किला रेगिस्तान के किनारे पर है। मुझे यकीन है वो रेगिस्तान पार करा सकती है। डॉर्थी ने पूछा, हम इस किले तक कैसे पहुंच सकते हैं? सिपाही ने जवाब दिया, ये सड़क सीधी जनूब की तरफ जाती है, लेकिन
مسافروں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سپاہی چلا گیا۔ پتلے نے کہا، گلینڈا سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ ڈورتھی نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ راستہ خطرناک ہے، لیکن کینساس جانے کے لیے جنوب کی طرف سفر کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس نے سفر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شیر، ٹین کا آدمی اور پتلا 1 منٹ کے لیے سوچنے لگے اور ان سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پرخطر راستے میں ڈورتھی کے ساتھ جائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ سفر لمبا، طویل اور خطرناک ہے، اس لیے وہ اپنی دوست کو تنہا سفر نہیں کرنے دیں گے۔ ڈورتھی نے سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں سفر کی تیاری کریں، کیونکہ سفر دوسرے دن صبح سورج کی پہلی کرن دیکھتے ہی شروع ہوگا۔ دوسری صبح ڈورتھی اور اس کے دوستوں نے دروازے کے نگران کو خدا حافظ کہا اور سبز شہر چھوڑ دیا۔ پہلے دن کا سفر سرسبز و شاداب کھیتوں میں سے شروع کیا۔ سبز شہر کے چاروں طرف چمکدار پھول لگے ہوئے تھے۔ رات آئی تو وہ گھاس پر سوئے اور ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتے رہے۔ صبح ہوتے ہی دوبارہ سفر شروع کیا۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے، سامنے جنگل نظر آیا۔ یہ جنگل بہت گنجان تھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن آخر انہوں نے وہ جگہ تلاش کر لی جہاں سے وہ آسانی سے اندر جا سکتے تھے۔ پتلے نے ایک بڑا درخت دیکھا جس کی چوڑی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، ہر ایک ان کے نیچے سے گزر سکتا تھا، لیکن جب پتلا درخت کے پہلے حصے کے نیچے پہنچا تو درخت کا وہ حصہ جھکا اور پتلے کو چاروں طرف سے جکڑ کر بل دے دیا۔ دوسرے ہی لمحے پتلے کو درخت نے اٹھایا اور ہوا میں اچھال دیا۔ پتلے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن درخت کی اس حرکت سے پتلے کو حیرت ہوئی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ ڈورتھی نے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد کی۔ شیر نے کہا، یہاں درختوں کے درمیان جگہ ہے۔ پتلے نے کہا، پہلے مجھے کوشش کرنے دو، اگر درخت مجھے پھر پھینکے گا تو بھی مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ پتلا درخت کے دوسرے حصے کی طرف چلا، لیکن فوراً ہی درخت کی ٹہنیوں نے اسے پکڑا اور پیچھے کی طرف اچھال دیا۔ ڈورتھی نے کہا، یہ بہت عجیب بات ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیر نے کہا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ درخت ہم سے اسی طرح لڑتے رہیں گے اور ہمیں سفر سے روکتے رہیں گے۔ ٹین کے آدمی نے کہا، مجھے بھی کوشش کرنے دو۔ اس نے اپنی کلہاڑی اپنے شانے پر رکھی اور اس درخت کی طرف چلا جس نے پتلے کو ہوا میں پھینک دیا تھا۔ جیسے ہی ٹین کے آدمی کو پکڑنے کے لیے درخت کی شاخ نیچے جھکی، ٹین کے آدمی نے فوراً اس شاخ کو اپنی کلہاڑی سے کاٹ دیا۔ درخت تکلیف سے کانپنے لگا اور ٹین کا آدمی درخت کے نیچے سے خیریت کے ساتھ گزر گیا۔ ٹین کا آدمی چلایا اور انہیں جلدی سے آنے کو کہا۔ وہ سب کے سب آ گئے اور دوسرے درختوں کے نیچے سے بغیر کسی تکلیف کے گزر گئے۔ دوسرے درختوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سمجھ گئے کہ درختوں کی پہلی قطار کی شاخیں ہی جھکتی ہیں جو اجنبیوں کو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہی جنگل کی پولیس ہیں۔ سب مسافر جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چینی کی ایک اونچی دیوار نظر آ رہی ہے۔ اس دیوار کی سطح شیشے کی طرح چکنی ہے، وہ اس کے سروں سے بہت اونچی ہے۔ ڈورتھی نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ ٹین کے آدمی نے کہا، میں لکڑی کی ایک سیڑھی بناؤں گا جس کے ذریعے سے ہم اوپر چڑھ سکیں گے۔ ٹین کے آدمی نے جنگل میں گھس کر اپنی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹی، پھر ان لکڑیوں سے بڑی مہارت سے ایک سیڑھی بنائی۔ ڈورتھی بہت زیادہ چلنے سے تھک گئی تھی، وہ ذرا سستانے کو لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ شیر بھی بہت تھک گیا تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتا ٹوٹو اس کے برابر لیٹ گیا۔ پتلا ٹین کے آدمی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ٹین کے آدمی سے کہا، میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ دیوار کیوں بنائی گئی ہے اور کس چیز سے بنائی گئی ہے۔ ٹین کے آدمی نے جواب دیا، اپنے دماغ کو آرام دو اور دیوار کے لیے پریشان مت ہو۔ جب ہم اس دیوار پر چڑھ جائیں گے تو دوسری طرف کے بارے میں خود جان لیں گے۔ سیڑھی تیار ہو گئی۔ یہ دیکھنے میں بھدی نظر آ رہی تھی، لیکن ٹین کے آدمی کو یقین تھا کہ سیڑھی مضبوط ہے اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ پتلے نے ڈورتھی، ٹوٹو کتے اور شیر کو بھی جگا دیا اور کہا، سیڑھی تیار ہو گئی ہے۔ پتلا سب سے پہلے سیڑھی پر چڑھا، لیکن وہ اس بے ڈھنگے پن سے چڑھا کہ ڈورتھی کو اس کے پیچھے چڑھنا پڑا تاکہ پتلے کو گرنے سے بچا سکے۔ جب پتلے نے اپنا سر دیوار کے اوپر دوسری طرف نکالا تو اس نے کہا، وہ دیوار کی دوسری طرف دیکھ سکتا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے اس کے منہ سے نکلا، ارے! ڈورتھی چلائی اور بولی، اور آگے کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد پتلا اور آگے چڑھ گیا اور دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ ڈورتھی بھی اوپر چڑھ گئی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو وہ بھی پتلے کی طرح حیرت سے چلائی، ارے! ٹوٹو کتا بھی ڈورتھی کو دیکھ کر فوراً اوپر چڑھ گیا اور اس نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن ڈورتھی نے اسے خاموش ہونے کو کہا۔ اس کے بعد شیر نے بھی سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا۔ شیر کے پیچھے ٹین کا آدمی تھا۔
اب دونوں دیوار پر چڑھ گئے تو انہوں نے بھی وہی لفظ دہرائے، ارے۔ وہ دیوار کے اوپر بیٹھ گئے اور دیوار کی دوسری طرف نیچے دیکھا تو عجیب ہی منظر تھا۔ ان کے آگے ایک لمبا چوڑا زمین کا خطہ تھا جس کا فرش بہت چکنا، چمکدار اور سفید پلیٹ کے پیندے کی طرح تھا۔ چاروں طرف بہت سارے لوگ تھے۔ گھر چینی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر چمکدار رنگ کیا گیا تھا۔ یہ گھر بہت نیچی چھت والے تھے۔ سب سے بڑا گھر ڈورتھی کی کمر کے برابر اونچا تھا۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کھلیان تھے اور ان میں چاروں طرف جو باڑ لگی ہوئی تھی وہ سرخ رنگ کی تھی۔ وہاں جو گائیں، بھیڑیں اور گھوڑے تھے وہ چینی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس ملک میں عجیب و غریب لوگوں کے عجیب و غریب گھروں کا سلسلہ تھا۔ وہاں دودھ نکالنے والے اور دودھ نکالنے والیاں بھی تھیں، بھیڑیں چرانے والے اور بھیڑیں چرانے والیاں بھی تھیں۔ وہاں عورتیں سرخ اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتی تھیں جس پر سنہری دھبے تھے۔ وہاں شہزادیاں بھی تھیں جو بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنتی تھیں۔ ان کے کپڑے پر چاندی، سونے اور ارغوانی رنگ کا کام تھا۔ مرد نکر پہنے ہوئے تھے جو گلابی اور پیلے رنگ کے تھے۔ ان پر نیلے رنگ کی پٹیاں تھیں۔ ان کے جوتے پر سنہری رنگ کا بکل لگا ہوا تھا۔ وہاں جو شہزادیاں تھیں ان کے تاج میں جواہرات لگے ہوئے تھے۔ وہ آرمینا کی چادریں پہنے ہوئے تھیں۔ دیہاتی لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے اور ان کے گالوں پر سرخ گول نشان تھے۔ وہ لمبی نوکدار ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ لوگ چینی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور سب اتنے چھوٹے تھے کہ سب سے بڑے آدمی کا سر ڈورتھی کے صرف گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ پہلی دفعہ میں وہ چھوٹا آدمی مسافروں کو نہیں دیکھ سکا۔ ایک چھوٹا ارغوانی رنگ کا چینی مٹی سے بنا ہوا کتا جس کا سر بہت بڑا تھا دیوار کے پاس آ کر بھونکنے لگا۔ ڈورتھی نے پوچھا، ہم دیوار کے دوسری طرف نیچے کیسے جائیں؟ سیڑھی بہت بھاری ہے، اس کو اپنی جگہ سے کھسکانا مشکل ہے۔ لیکن پتلا دیوار سے نیچے کود گیا اور باقی لوگ بھی اسی طرح کود گئے۔ سخت قسم کے فرش سے ان لوگوں کے پاؤں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، لیکن پتلے کے پاؤں میں کیلے اور سوئیاں گھس گئیں۔ جب سب نیچے اتر گئے تو پتلے کو اچھی طرح صاف کر کے اسے اسی صورت میں لے آئے۔ پھر انہوں نے ایک ساتھ کہا، ہمیں اس عجیب جگہ کو یاد رکھنا چاہیے اور دیوار کی دوسری طرف بھی جانا چاہیے۔ ہمیں جنوب کی طرف چلتے رہنا چاہیے۔ سب چینی مٹی کے بنے ہوئے لوگوں کے شہر میں چلنے لگے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے چینی مٹی کی گوالن کو دیکھا۔ وہ چینی کی گوالن دودھ نکال رہی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ گائے کے نزدیک گئے، گائے نے ایک زوردار لات ماری تو دھماکے سے اسٹول، دودھ کا برتن اور گوالن سب زمین پر گر گئے۔ ڈورتھی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ گائے کا پاؤں ٹوٹ کر گر گیا تھا اور دودھ کے برتن کے بھی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے تھے اور دودھ نکالنے والی گوالن کی بائیں کوہنی پر تھوڑی سی چوٹ آئی تھی۔ گوالن غصے میں بولی، دیکھو یہ تم نے کیا کیا؟ میری گائے نے اپنا پاؤں بھی توڑ لیا۔ اب اسے مرمت کرنے والے کی دکان پر لے جانا پڑے گا۔ وہ اس کے پاؤں پر چپکنے والا مادہ لگائے گا۔ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تم نے میری گائے کو خوفزدہ کر دیا۔ ڈورتھی نے کہا، ہمیں معاف کر دو۔ گوالن بہت غصے میں تھی۔ اس نے ڈورتھی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی گائے کا پاؤں اٹھایا اور گائے کو وہاں سے لے گئی۔ بیچارہ جانور 3 ٹانگوں سے لنگڑا کر چل رہا تھا۔ مہربان دل والے ٹین کے آدمی نے کہا، ہم نے ان چھوٹے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، یہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ ڈورتھی کو ایک شہزادی مل گئی۔ وہ حسین لباس پہنے ہوئے تھی۔ شہزادی تھوڑی سی دیر رکی۔ جب اس نے اجنبیوں کو آتے دیکھا تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ڈورتھی شہزادی کو خوب اچھی طرح دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ لیکن چینی مٹی کی بنی ہوئی شہزادی نے چلانا شروع کر دیا اور کہا، میرا پیچھا مت کرو، میرا پیچھا مت کرو۔ اس کی آواز ایسی خوفزدہ تھی کہ ڈورتھی رک گئی۔ ڈورتھی نے پوچھا، کیوں؟ تمہارا پیچھا کیوں نہ کریں؟ شہزادی نے جواب دیا، اگر میں دوڑوں گی تو میں گر کر ٹوٹ جاؤں گی۔ ڈورتھی نے پوچھا، لیکن تمہاری مرمت بھی ہو سکتی ہے۔ شہزادی نے کہا، ہاں مرمت ہو جاتی ہے، لیکن پہلے جیسی خوبصورتی تو باقی نہیں رہتی۔ ڈورتھی نے کہا، شہزادی میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا، اب دیکھو وہ جو سامنے جوکر کھڑا ہے، ہمارا ایک دیہاتی ہے۔ وہ ہمیشہ سر کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ کئی دفعہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کی 100 سے زیادہ جگہوں کی مرمت ہو چکی ہے، اس لیے وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا۔ وہ اسی طرف آ رہا ہے، تم خود اسے دیکھ سکتی ہو۔ ڈورتھی نے دیکھا کہ ایک چھوٹا لڑکا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے خوبصورت اور لال پیلے سبز تھے۔ سر سے پاؤں تک اس کے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی کئی جگہ سے مرمت کی گئی تھی۔ ڈورتھی بیچارے چھوٹے دیہاتی کو دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ پھر اس نے ساری توجہ خوبصورت شہزادی کی طرف مبذول کر دی اور کہا، تم بہت پیاری اور نازک سی ہو۔ میں یقین دلاتی ہوں
کہ تمہیں بہت پیار سے رکھوں گی۔ میں کینساس جا رہی ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہیں اپنی ٹوکری میں رکھ لوں؟ جب میں واپس اپنے گھر جاؤں گی تو میں تمہیں اپنی آنٹی ایمی کے شیلف میں رکھوں گی۔ چینی شہزادی نے جواب دیا، اس طرح میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اپنے ملک میں ہم کتنے خوش ہیں، اطمینان سے رہ رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں لے جاتا ہے تو ہمارے جوڑ منجمد ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جم جاتے ہیں اور ہم صرف سیدھے ہی کھڑے رہ سکتے ہیں اور دیکھنے والے کو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہمیں شیلف میں، کسی کیبنٹ میں یا کسی کمرے کی میز پر سجا دیا جائے۔ ہم اپنے ملک میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، یہاں عجیب مزہ ہے۔ ڈورتھی نے کہا، میں تمہاری باتیں سمجھ گئی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ اس دنیا میں تم اداس ہو کر زندہ رہو، اس لیے میں تمہیں خدا حافظ کہتی ہوں۔ شہزادی نے بھی ڈورتھی کو اللہ حافظ کہا۔ ڈورتھی اور اس کے ساتھی نہایت احتیاط کے ساتھ چینی ملک میں سے گزرے، پھر بھی جو چھوٹے جانور اور لوگ راستے میں کھڑے ہوئے تھے وہ خوف سے ٹوٹ گئے۔ جلد ہی وہ اس ملک کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ دوسری طرف چینی دیوار نظر آئی، مگر وہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ وہ سب شیر کی کمر پر کھڑے ہو کر دیوار پر چڑھ گئے۔ پھر شیر نے اپنے پیروں کو آپس میں ملایا اور ایک ہی جست میں دیوار کو پار کر لیا۔ شیر کے اس طرح کرنے سے ایک چینی کا گھر اس کی دم میں اٹک گیا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ڈورتھی نے کہا، یہ بہت برا ہوا، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ سب کتنے نرم و نازک لوگ تھے۔ پتلے نے کہا، یقیناً وہ نرم و نازک لوگ تھے، اللہ کا شکر ہے کہ میں تنکوں کا بنا ہوا ہوں اور مجھے زیادہ تکلیف نہیں پہنچی۔ ٹین کے آدمی نے کہا، ان اجنبی لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ ڈورتھی نے بھی تائید میں سر ہلایا اور ایک بار پھر چینی کی دیوار کو مڑ کر دیکھا۔ اب ان کے سامنے ایک اندھیرا جنگل تھا۔ چاروں مسافر حفاظت سے جنگل میں سے گزر گئے۔ جب وہ جنگل کے آخری حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیدھی پہاڑی ہے جو اوپر سے نیچے تک چٹانوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پتلے نے کہا، لیکن پہاڑی پر چڑھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ راستہ دیکھتا ہوا بڑھ رہا تھا اور سب اس کے پیچھے تھے۔ وہ پہلی چٹان پر پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے کسی کے چلانے کی آواز سنی، آگے نہ بڑھنا، واپس آؤ۔ اسی وقت چٹان کے پیچھے سے ایک عجیب و غریب آدمی نکل کر سامنے آیا۔ انہوں نے ایسا آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے قد کا، قوی، موٹا تازہ آدمی تھا۔ اس کا سر بڑا ہتھوڑے جیسا اور چپٹا تھا جو موٹی بلدار گردن سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بازو نہیں تھے۔ پتلے نے سوچا، یہ عجیب و غریب مخلوق ہمیں پہاڑ پر چڑھنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ اس نے عجیب و غریب آدمی سے کہا، تم ہمیں اس پہاڑ پر چڑھنے سے منع کر رہے ہو، لیکن تمہیں یہ بات پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں تو اس پہاڑی پر کسی بھی صورت چڑھنا ہی ہے۔ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس آدمی نے اپنا ہتھوڑے جیسا چپٹا سر پتلے کے پیٹ میں زور سے مارا۔ پتلا پہاڑی سے نیچے گر گیا۔ پھر اس آدمی کا سر واپس اس کے جسم میں آ گیا۔ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، یہ تو اتنا آسان نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ چٹان کی دوسری طرف سے بہت سارے لوگوں کے مل کر ہنسنے کی آواز آئی۔ ڈورتھی نے دیکھا کہ سینکڑوں بغیر بازو اور چپٹے ہتھوڑے والے سر پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے۔ ڈورتھی کے ساتھی سمجھ گئے تھے کہ اس عجیب و غریب مخلوق سے لڑنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹین کے آدمی نے مشورہ دیا، ہمیں چمگادڑ نما بندروں کو بلانا چاہیے۔ ڈورتھی نے سونے کی ٹوپی نکالی اور جادوئی الفاظ پڑھے۔ کچھ ہی منٹ میں بندر ڈورتھی کے آگے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ڈورتھی نے بندروں کے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں اس پہاڑی سے کوارڈلنگز کے شہر تک پہنچا دیں۔ بندروں نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور اڑ گئے۔ جب وہ پہاڑی کے اوپر سے گزرے تو چپٹے اور ہتھوڑے جیسے سر والوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے سروں کو بہت اونچا کر لیا، لیکن وہ چمگادڑ نما بندروں کے نزدیک نہ آ سکے۔ چمگادڑ نما بندروں نے انہیں کوارڈلنگز کے شہر میں پہنچا دیا۔ بندروں کے بادشاہ نے ڈورتھی سے اجازت لی اور تمام بندر جلدی سے واپس چلے گئے۔ کوارڈلنگ شہر کے لوگ بہت مالدار اور خوشحال تھے۔ کھیت گندم سے بھرے ہوئے تھے۔ اچھلنے والے خوبصورت چشمے بہہ رہے تھے۔ شاندار پختہ سڑکیں بنی ہوئی تھیں۔ سارے گھر سرخ چمکدار رنگ کے تھے۔ کوارڈلنگز کے لوگ قد میں چھوٹے، موٹے، تازے اور خوش مزاج مگر مذکّع خیز دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے لباس سرخ رنگ کے تھے جو ہری گھاس اور پیلے کھلیان کے مقابل مناسبت رکھتے تھے۔ بندروں کے بادشاہ نے انہیں ایک کسان کے گھر کے قریب اتار دیا تھا۔ وہ چاروں مسافر تھوڑا سا چلے، پھر انہوں نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک کسان نے کھولا۔ جب ڈورتھی نے کسان سے کچھ کھانا لانے کو کہا تو کسان کی بیوی نے انہیں اچھا کھانا کھلایا۔ کھانے میں
3 तरह के केक और 4 किस्म के बिस्किट थे। एक प्याला दूध टूटू कुत्ते को भी दिया। डॉर्थी ने किसान से पूछा, यहाँ से ग्लेंडा का किला कितनी दूर है? किसान ने जवाब दिया, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इस सड़क से जुनूब की तरफ चलोगे तो तुम्हें ग्लेंडा का किला मिल जाएगा। सबने इनका शुक्रिया अदा किया। वो थोड़ी ही दूर चले होंगे कि इन्हें ग्लेंडा का खूबसूरत किला नजर आ गया। 3 खूबसूरत लड़कियां दरवाजे के सामने खड़ी हुई थीं। इनमें से एक लड़की ने पूछा, आप लोग इस जनूबी मुल्क में क्यों आए हैं? डॉर्थी ने जवाब दिया, हमें अच्छी खूबसूरत चुड़ैल से मिलना है। लड़की ने कहा, आप कुछ लम्हे इंतजार करें। और वो लड़की ग्लेंडा चुड़ैल को बताने के लिए किले के अंदर चली गई। चंद लम्हों के बाद वो लड़की वापस आई और कहा कि डॉर्थी और इसके दूसरे साथी फौरन किले के अंदर आ जाएं। ग्लेंडा के पास जाने से पहले वो एक कमरे में ले जाए गए, जहां उन्होंने नहा धोकर अपने आप को साफ सुथरा किया और ग्लेंडा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में वही लड़की डॉर्थी और इसके सब साथियों को एक बड़े कमरे में ले गई। इस कमरे में ग्लेंडा चुड़ैल याकूत के बने हुए एक तख्त पर बैठी हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत चुड़ैल थी। इसके बाल सुर्ख और घुंघराले थे जो इसके शानों पर लहरा रहे थे। इसका लिबास बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन इसकी आंखें नीली थीं और वो डॉर्थी को बड़ी मेहरबान नज़रों से देख रही थी। अच्छी चुड़ैल ने पूछा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? डॉर्थी ने अपनी पूरी कहानी अच्छी चुड़ैल को सुनाई। उसने कहानी सुनाने में कुछ भी नहीं छुपाया। डॉर्थी बहुत देर तक ग्लेंडा से बातें करती रही। डॉर्थी ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं वापस अपने मुल्क कैनसास चली जाऊं, क्योंकि मेरी आंटी एमी बहुत परेशान हो रही होंगी। ग्लेंडा आगे झुकी। इसने डॉर्थी के चेहरे पर प्यार किया और कहा, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैनसास कैसे जाओगी, लेकिन बताने से पहले तुम्हें सोने की ये टोपी मुझे देनी होगी। डॉर्थी ने कहा, जरूर, ये सोने की टोपी आप खुशी से ले लें। इस टोपी की अब मुझे जरूरत नहीं, और जब ये टोपी आपकी हो जाएगी तो आप 3 बार चमगादड़नुमा बंदरों को बुला सकती हैं। ग्लेंडा ये जानती थी। वो मुस्कुराई। डॉर्थी ने वो सोने की टोपी ग्लेंडा चुड़ैल को दे दी। अब ग्लेंडा चुड़ैल चिड़ियों वाले पुतले की तरफ मुतवज्जो हुई और पूछा, जब डॉर्थी वापस कैनसास चली जाएगी तो तुम क्या करोगे? चिड़ियों वाले पुतले ने जवाब दिया, मैं वापस सबज शहर चला जाऊंगा और वहां हुक्मरान बनकर रहूंगा। फिर ग्लेंडा चुड़ैल ने टीन के आदमी से और शेर से भी पूछा कि डॉर्थी के जाने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे। टीन के आदमी ने कुछ लम्हे सोचा और कहा, इसकी ख्वाहिश है कि वो विनकियों की सरजमीन पर चला जाए। शेर चाहता था कि वो जंगल में चला जाए और जानवरों का बादशाह बनकर रहे। ग्लेंडा चुड़ैल जानती थी कि इन लोगों की वापसी का सफर बड़ा तवील और दुश्वार गुजार है। ग्लेंडा चुड़ैल ने इन लोगों से कहा कि वो चमगादड़नुमा बंदरों की मदद लेगी और इन तीनों को इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। चिड़ियों वाले पुतले, टीन के आदमी और शेर ने अच्छी चुड़ैल की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। अब डॉर्थी ने बड़े प्यार से कहा, ग्लेंडा, तुम जितनी खूबसूरत हो इससे कहीं ज्यादा मेहरबान भी हो, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैनसास कैसे जाऊं। ग्लेंडा ने जवाब दिया, तुम्हारे ये चांदी के जूते तुम्हें रेगिस्तान के पार ले जाएंगे। अगर तुम इन जूतों की ताकत के बारे में जान जाती तो तुम पहले ही दिन अपने मुल्क और अपने घर आंटी एमी के पास होती। चिड़ियों वाला पुतला चिल्लाया, लेकिन मुझे अभी तक अजीबोगरीब दिमाग नहीं मिला। टीन के आदमी ने कहा, मुझे भी मेहरबान दिल नहीं मिला। शेर ने कहा, मैं जंगल में खड़े खड़े खराब हो जाऊंगा और हमेशा बुज़दिल रहूंगा। जंगल में कोई भी जानवर मुझे अच्छे अल्फाज से नहीं नवाजेगा। डॉर्थी ने कहा, यह सब सच है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने दोस्तों की मदद की, लेकिन अब मेरे दोस्तों की ख्वाहिश पूरी हो गई है और वो खुश भी हैं। अब मैं भी अपने घर कैनसास जाना पसंद करूंगी। ग्लेंडा अच्छी चुड़ैल ने बड़ी तफसील से डॉर्थी को बताया, इन चांदी के जूतों में अजीबोगरीब ताकत पोशीदा है। ये जूते तुम्हें दुनिया के हर हिस्से में पहुंचा देंगे। सिर्फ 3 बार जूतों की एड़ियों को ऊपर उठाकर जमीन पर जोर से मारना है और जूतों को हुक्म देना है कि तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक पहुंचा दें। डॉर्थी ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं जूतों से कहूंगी वो मुझे कैनसास ले जाएं। डॉर्थी ने शेर को प्यार किया, टीन के आदमी को और चिड़ियों वाले पुतले को खुदा हाफिज कहा। फिर इन सब ने डॉर्थी को गर्मजोशी के साथ रुखसत किया। ग्लेंडा चुड़ैल अपने तख्त से नीचे उतरी, डॉर्थी को प्यार किया और खुदा हाफिज कहा। डॉर्थी ने बड़ी मेहरबानी के साथ ग्लेंडा का शुक्रिया अदा किया। डॉर्थी ने टूटू कुत्ते को अपने बाजुओं में ले लिया और आखिरी बार अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा। फिर इसने अपने चांदी के जूतों की एड़ी को 3 बार ऊपर उठाकर जमीन पर मारा और कहा, मुझे मेरे घर कैनसास ले चलो। चंद ही सेकंड गुजरे होंगे कि डॉर्थी हवा के दोष पर लहराती हुई उड़ी चली जा रही थी। यह हसीन मंजर वो खुद देख सकती थी
اور محسوس کر سکتی تھی۔ ہوائیں اس کے کانوں میں سے گزرتی ہوئی سیٹیاں بجا رہی تھیں۔ آنٹی ایمی اپنے گھر کے باغیچے میں بند گوبھی کو پانی دے رہی تھی۔ جب انہوں نے نگاہیں ذرا اوپر اٹھائیں تو انہوں نے دیکھا کہ ڈورتھی بھاگتی ہوئی ان کی طرف آ رہی ہے۔ میری پیاری بچی، وہ چلائیں اور مسرت سے آگے بڑھیں۔ انہوں نے ڈورتھی کا بازو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھرپور جذبات کے ساتھ اسے پیار کرنے لگیں اور کہنے لگیں، میری جان، تم کون سی دنیا سے آ رہی ہو؟ ڈورتھی نے کہا، اوز کی سرزمین سے، اور میرا ٹوٹو بھی ساتھ ہے آنٹی۔ میں اپنے گھر آ کر بہت خوش ہوں۔